اس کا 11واں باپ اور 25ویں آیت سے پڑھیں گے. کلام اقدس میں یہ مرقوم ہے. مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور 25ویں آیت. کیا آپ سب کو ورشپ سے برکت ملی؟ بیٹے سائمن کے لیے زوردار تالیاں بھی. وانڈرفل. آئی ریئلی اپریشیٹ. بہت خوبصورت ورشپ کی. خداوند بیٹے کو برکت دے. آئیے کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. مقدس یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں یہ مرقوم ہے. یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے. سب کہیں گے آمین. تشریف رکھیں. استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے. اسٹیفن بھائی، استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. اور مبارک ہے وہ بہن، مبارک ہے وہ بھائی، مبارک ہے وہ بیٹا، مبارک ہے وہ بیٹی، مبارک ہے وہ ماں، مبارک ہے وہ باپ جس سے استاد بلاتا ہے. تجھے بلاتا ہے. یہ 8 ارب دنیا میں سے خدا نے آج آپ کو بلایا ہے. تجھے بلاتا ہے. استاد یہاں ہے اور تجھے بلاتا ہے. ہاللویا ہاللویا. آج استاد نے مجھے بلایا ہے. آج استاد نے بھائی اسٹیفن کو بلایا ہے. آج استاد نے آپ کو بلایا ہے. آج استاد نے بھائی عارف کو بلایا ہے. آج استاد نے ہم سب کو بلایا ہے. باقی جو نہیں آئے ان کو نہیں بلایا. ایلڈر دلاور صاحب کو بھی آج بلایا ہے. آج استاد نے ایلڈر دلاور صاحب کو بلایا ہے. ہاللویا. استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. آمین. کیا بات ہے. جس پر آقا کی نظر کرم ہو جائے، جس پر یسوع کی نظر کرم ہو جائے، جسے مالک بلا لے. ہاللویا. اور یاد رکھے جسے مالک بلا لے وہ چاہے مر بھی جائے، 4 دن کا مردہ ہو، اس کو جب وہ کہتا ہے لازر باہر آ جا تو وہ قبر سے آ جاتا ہے. آمین. ہاللویا ہاللویا. مبارک ہے وہ آدمی جسے استاد بلاتا ہے، جسے آقا بلاتا ہے، جسے خداوند یسوع مسیح بلاتا ہے. استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. ہاللویا. آمین. اس استاد کے لیے زوردار تالیاں. ہاللویا. ونڈرفل ونڈرفل. ہاللویا. بیٹھے. ہاللویا. بیٹھے. اور کئی رضائیوں میں پڑے ہوئے استاد نہیں بلا رہے ان کو، اس لیے نہیں آئے. کئی کمبل بلینکٹ اوڑھ کر سوئے ہوئے. آج چھٹی کا دن ہے، چھٹی مناؤ. پرویز بھائی چھٹی مناؤ. ارے تمہارا قصور نہیں ہے، استاد نے تمہیں بلایا ہی نہیں ہے. اور جس کو استاد بلائے بلینکٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بلینکٹ کوئی چیز نہیں ہے، سردی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو قبر سے باہر آ جاتا ہے. اے لازرس کم آؤٹ. جب تک میرا باپ کھینچ نہ لے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا ہے. اور یہاں بڑی بہادری، میں آیا ہوں، میں تو آیا ادھر آ ہی نہیں سکتا. تو اس میسج میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. اس نبی کے پیغام میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. اس بیداری میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. اس آگ میں کوئی آ نہیں سکتا ہے جب تک باپ نہ بلائے. یہ ڈائلاگ بازی کسی اور کو مارو. یہ ڈائلاگ بازی کہیں اور چلے گی. مجھے وزٹ کرنے، تجھے پاک روح وزٹ کرنے نہیں آیا، ہم کیا وزٹ کریں گے تجھے.
जिसको पाकरू विजिट करता है। हालेलुया। हाँ, आज का उन्वान है फिर यीशु आया और बुलाया। हालेलुया। नबी का मैसेज है, फिर यीशु आया और बुलाया, और फिर यीशु आया और बुलाया। आपको पता है दो बहनें थी, एक मार्था और एक मरियम। मार्था और मरियम दो बहनें, और उनका एक ही भाई था। ओनली वन ब्रदर they had a one brother, only one brother. It was a Lazarus. तो लाजर को यीशु बहुत प्यार करता था। हाय हाय, यीशु बहुत प्यार करता था। लाजर को यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। और वो दोनों बहनें और लाजर तीनों बहन भाई, माँ बाप है नहीं था, माँ बाप मर गए थे। और आखिरी सारा बहनें जितना प्यार भाइयों से करती हैं कोई और नहीं करता है। भाई अच्छा हो या बुरा हो, भाई जैसा भी हो, जितना फिक्र बहन को होता है और किसी को नहीं होता है। माँ बाप के बाद अगर किसी को भाई का फिक्र होता है तो वो बहन है। बहन को बहुत फिक्र होता है, भाई का फिक्र होता है, भाई के बच्चों का फिक्र होता है, भाई की बीवी का फिक्र होता है, बहन को फिक्र होता है। और ये दो बहनें थी और इनका आखिरी सहारा, आखिरी आसरा जो है माँ बाप के बाद भाई था, लाजरस। पढ़ लेना घर पे जाके 11वां बाप, लिखा हुआ है वो बीमार हो गया, लाजर बीमार हो गया। और बीमार होने के बाद इसकी बहनों ने जीसस को पैगाम भेजा, यीशु को। उस जमाने में सेल फोन तो थे नहीं, वरना फोन कर देते, लेकिन किसी के हाथ पैगाम भेजा कि जाओ और जाकर उसे बताओ जिसे तू अजीज रखता है, जिसे तू प्यार करता है, वो बीमार है, और आकर उसके लिए दुआ कर। और यीशु मसीह नहीं आए, यीशु मसीह नहीं आए। मरियम ने पैगाम भेजा, मार्था ने पैगाम भेजा, यीशु मसीह नहीं आए। अब सोचें, आप पैगाम भेजें पादरी साहब को, पादरी साहब नहीं आएंगे, आप चर्च छोड़ देंगे क्योंकि आपकी बर्दाश्त इतनी है, बस छोड़ो, कोई और पादरी ढूंढो। तुम्हें नहीं पता है कभी कभी खुदा आजमाता है, चेक करता है। और जब वो नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं उसको फिक्र नहीं है, इसका ये मतलब नहीं वो आपके लिए दुआ नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता। वो आपसे प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है उससे वो प्यार करता है। उसने याकूब से प्यार किया लेकिन ईसाऊ से नफरत की, याकूब से प्यार किया तो प्यार किया, चाहे वो जैसा भी था उससे प्यार किया तो प्यार किया। तो ये नहीं है विजिट नहीं आया, नहीं आया, दूसरी बहन नहीं आया, सब लोग आके क्या कर रहे हैं, पादरी बहुत विजिट कर रहे थे उनके घर में। वो जिनका चर्च छोड़कर आए थे वो बहुत विजिट कर रहे थे, फकीर फरीसी यहूदी। मरियम मार्था घर, तेरा भाई बीमार, देख वो नहीं आया, हम आए हैं ना, हमें तेरा एहसास है, देख तेरा भाई बीमार, हम आए ना, हमें तेरा एहसास है, उसको कहाँ एहसास है। तो ऐसे पादरी के पीछे जाने की क्या जरूरत है। और वैसे तुम उस पादरी के पीछे लगे हो जिसका कोई चर्च भी नहीं है, जिसका कोई घर भी नहीं है। लोमड़ियों के बट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं, तुम उसके पीछे जा रहे हो। उसने तो खुद बोला है, छोड़ दो, आ जाओ वापिस, अभी भी आ जाओ, वापिस आ जाओ। शैतान इसी तरह खींचता है, शैतान का यही तरीका है। देखो हम तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, हम कितना विजिट करते हैं, वो नहीं आया नहीं आया नहीं आया। फिर उसके बाद भाई मर गया, लाजरस मर गया, मरने के बाद पैगाम भेजा होगा, खुदावंद अब तो मर गया, अब तो आ जा। फिर भी पहला दिन गुजर गया, कोई अफसोस नहीं। यहाँ पादरी लाइन लगा के बैठे थे, किसी का कोई मर जाए परेशान हो जाए सबसे पहले पहुंच देता कि नंबर बने, तू नंबर बना, हमें नंबर नहीं बनाने हैं। और जाके क्या कह रहे हैं, जाके क्या कह रहे हैं, सुने, देख बीमार था नहीं आया, अब मर गया है, आज देखो पहला दिन है आया ही नहीं है। आए आका को कह रहे हैं, मालिक को कह रहे हैं। और फिर दूसरा दिन गुजर गया, फिर आए फकीर, पादरी हर रोज विजिट कर रहा है उनके घर पे, एवरी डे आ रहे हैं, फकीर फरीसी पादरी आ रहे हैं। पादरी बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत पादरी मिलेंगे, आज बहुत ज्यादा पादरी हैं और पादरी बहुत मिलेंगे, मगर यीशु मसीह कभी नहीं मिलेगा। वो जब भी मिलेगा अलग मिलेगा।
एहसास वास नहीं बताओ, उसको एहसास नहीं है। देखो गरीब गुरबा भूखे मर रहे हैं और इनको खिलाने के लिए पादरी के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जितना उसको एहसास है आपको नहीं एहसास है। दूसरे दिन नहीं आया, मर गया, दफन हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, खत्म। तीसरा आ गया, तीसरा तीसरे में तो आना चाहिए। खुदावन तीसरा आ जा। मैं तीसरा तीसरा मानती नहीं हूं, नहीं ना आया वो। हाँ मैं जिसू नबी में चलाने लगा। नबी कहते हैं चौथे दिन भी नहीं आया। अब उन्होंने बोला अब तो उस्ताद वाकई हमें छोड़ के भाग गए, ये पादरी ठीक है। नो सर, बाइबल पढ़कर देख ले। चौथे दिन जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा चलो बैतनिया में चलते हैं क्योंकि लाजरस मर गया, सो गया है। उन्होंने कहा सोया तो कोई बात नहीं, लेकिन यीशु ने कहा मर गया है। तो तुमने कहा तू फिर वहीं जा रहा है, अभी तो वहां हमें संसार करने लगे थे, पत्थर मारने लगे थे। यीशु मसीह ने कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? बंदा किसी वक्त भी बदल जाता है। कभी एक जैसी सोच ना रखो, अपनी सोच के आगे फुल स्टॉप ना लगाओ कि ये बंदा नहीं बदल सकता। खुदा 1 मिनट में भी बदल सकता है, खुदा 1 सेकंड में भी बदल सकता है, खुदा 1 दिन में भी बदल सकता है, खुदा 1 महीने में भी बदल सकता है, खुदा 1 साल में भी बदल सकता है, खुदा किसी वक्त भी बदल सकता है। तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तू आज ही मेरे साथ। ये अपनी घटिया सोच बंद कर दो बेटे। ये जो हर वक्त नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये गंदी सोच है, ये घटिया सोच है, इसे बंद करो। अगर अपनी जिंदगी में कोई काम, खुदा का काम देखना चाहते हो, खुदा किसी वक्त भी, जीसस ने कहा दिन के 12 घंटे होते हैं। क्या मतलब क्या इसका? कि सुबह टाइम और था, दोपहर को और था, शाम को। चलो चले तो शागिर्द समझ नहीं पाए, चलो मरने के लिए चलते हैं, अभी हमें भी हम खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। ये कह रहे थे ना भाई। अब देखें जब वो गए हैं, हालेलुया। नबी कहते हैं जब वो रास्ते में था, अभी गांव के करीब पहुंचा था, तो वहां से किसी ने जाके मार्था के कान में बताया है खुदावंद आ गया है। अगर वो सख्त दिल की होती, अगर वो डीठ और गुमंडी होती तो हमने नहीं मिलना। भाई बीमार था, आए नहीं, हमारा तो आखिरी सहारा मर गया, आए नहीं, उस्ताद आया ही नहीं, बीमार था नहीं आया, मर गया नहीं आया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे नहीं आया, पहले पे नहीं आया, आज तक आया नहीं है। अब आ रहा है, 4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं था। जिसके अंदर ईमान होता है उसके अंदर घमंड नहीं होता है, और जिसके अंदर ईमान होता है उसकी जिंदगी में खुदा काम करता है। और मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप खींच न ले। मरियम को, मार्था को खुदा बाप ने खींचा था। और जब तक बाप ना खींच ले, कोई एक दिन आएगा 4 महीने छुट्टी करेगा, कोई 2 हफ्ते आएगा 1 साल छुट्टी करेगा, लेकिन जिसको बाप ने खींचा है वो सारी छुट्टियां कर लेगा, मगर चर्च से छुट्टी नहीं करेगा। आमीन। बैठे। ये है खुदा का बुलाना। नो शिकवा, नो गिला, no argument, no fight, no complaint, no grumbling, no murmuring, just obey। कानों में सिर्फ आवाज आनी चाहिए। चाहे मेरा सारा कुछ भी बर्बाद हो गया है, चाहे मेरा घर भी बर्बाद हो गया है, चाहे मेरा भाई भी मर गया है, चाहे सब कुछ चला गया है, लेकिन मालिक आ गया है, यीशु आ गया है। और वो सीधी भाग कर गई। रास्ते में लोगों ने पूछा कहां जा रही है, कहां जा रही है? उसने कहा खुदावंद आ गया। अरे वही जो तुम्हारे भाई का पता करने नहीं आया था, उस पादरी के पास जा रहे हो। वही जो तेरा भाई मरा था, जनाजे पे भी नहीं आया था। कितने लोगों ने रोका? शैतानों ने रोका, मगर ईमान वाले नहीं रुकते।
ईमान वाले नहीं रुकते। और बाइबल पढ़ लेना, जैसी वो गई और जाकर यीशु मसीह के कदमों में, देखें कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। तू आया नहीं, यहाँ तो औरतें लड़ती बहुत हैं, यहाँ खवातीन बहुत लड़ती हैं, खवातीन बहनें जो है बहुत लड़ती हैं, भाई लोग भी लड़ते हैं। शिकवों की एक लंबी लिस्ट बनाई होती है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिलन। मैं आपको बता दूं, अगर खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो शिकवे खत्म कर दें। और राज की बात आपको बता दूं, जब भी मुश्किल परेशानी आती है, जब आप लोगों से मांगने जाते हैं, खुदा नाराज हो जाता है। कहता मैं इधर बैठा हूं, कहता बिलीवर और मांग दुनिया से रहा। खुदा को गुस्सा आता, दबाओ नहीं देना तुझे। जब तू ईमान मुझ में रखता है और तुझ पे परेशानी आ गई, तुझ पे मुसीबत आ गई, बेरोजगारी आ गई, बीमारी आ गई, टेंशन आ गई, और तू भीख मांग रहे, कभी इस रिश्तेदार के पास, कभी उस रिश्तेदार के पास, कभी इस बहन के पास, कभी उस भाई के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, मैं मर गया हूं क्या? जब ईमान मुझ पर आए तो मुझसे मांग और मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुझे बरकत। आपकी गुर्बत इसलिए खत्म नहीं होती, आपकी गुर्बत इसलिए खत्म नहीं होती कि आप खुदा पर भरोसा करने की बजाय लोगों से मांग रहे होते हैं। कई लोग आकर सवाल, यार साड़ी गुर्बत नहीं खत्म, बड़ी दुआएं करते हैं, ये करते हैं, तू साथ साथ मांग भी तो रहा है। कभी इसके आगे रो रहा है, कभी इसके आगे रो रहा है, कभी इसके आगे रो रहा है, कभी इसके। खुदा कहते सीधा मेरे आगे रोना। कैसे नहीं हालात बदलेंगे? हाँ, इसीलिए जिनके हालात नहीं बदले, वजह ये है, वो कहते मुझसे मांग, हम कहते नहीं तरसीस भाई से मांगने। आसिम भाई दे देना, 2000 दे दे यार, जूते टूटे हुए हैं यार, दे दे यार। अरे भाई ले देना यार, कपड़े क्रिसमस आ रहा है, ले दे यार। वो कह रहे मुझसे मांग। समझ लगे नहीं लग गई? तो मरियम कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई खिला नहीं, सीधा जाकर यीशु मसीह के कदमों में झुक गई। और यही सही तरीका, नबी ब्रदर बहन हम कहते हैं यही सही तरीका है, हालेलुया, कि जब उसके हुजूर आते हैं रोने धोने बंद, उसने सीधा जाके एक ही लफ्ज कहा, क्या बोला? खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई है। ईमान देखे क्या लफ्ज बोला? खुदावन। कोई शिकवा, तो यीशु ने क्या कहा? आए सुने, यीशु ने क्या कहा? मैंने पढ़ा आपके सामने। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन उठेगा। यीशु ने एक कौन सी क़यामत की बात करती है? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अभी पकड़ी नहीं बात, अभी बताऊंगा फिर पकड़ोगे। अगली बात मैं अभी बताऊंगा। जितने नबी पैगंबर आए, उन्होंने कहा मैं खुदावंद के नाम से कहता हूं उठ। जितने नबी पैगंबर आए, उन्होंने कहा खुदावंद यूं फरमाता है, मगर मेरे आका यीशु मसीह ने कहीं ये नहीं कहा खुदावंद यूं फरमाता है। उसने कहा मैं कहता हूं उठ, और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, पेड़ों का दरवाजा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, इससे पहले इब्राहिम था मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं। ये कितना बड़ा भेद है, बैठे सुने। उसने कहीं नहीं कहा खुदावंद यूं फरमाता है, उसने कहा मैं फरमाता हूं। उसने कहा मैं फरमाता हूं, क्योंकि वो जिस खुदावंद का नाम लेते थे वो खुदावंद मैं हूं। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह खुद खुदा है। मैं कहता हूं उठ, मैं कहता हूं चल, मैं कहता हूं जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मैं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? क़यामत और जिंदगी, राहक और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी, बेड़ों का दरवाजा, जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी। इससे पहले इब्राहिम था, मैं जो हूं सो मैं हूं। Jesus Christ the same yesterday, today and forever. फिर यीशु आया और बुलाया, ए तेरी बहन कहाँ है? अब वो गई है, सारे बैठे हुए अफसोस करने वाले, कान में जाए उस्ताद यही है।
اور تجھے آئے. اب مارتا مریم نے کوئی شکوا نہیں کوئی کہ استاد تو استاد ہے اور استاد آ گیا ہے تو مسئلے جیسے بھی ہیں وہ سب پادریوں کو چھوڑ کر, سب فقیہ فریسیوں کو چھوڑ کر, سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر, سارے عزیزوں کو چھوڑ کر, استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. وہ اسی گھڑی چلی گئی. استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. ہاللویا. چھوڑ کر آ گئی, سب چھوڑ کے آ گئی. اور جو بلیور ہے سنڈے کو سب چھوڑ کے آئے. کپڑے پڑے ہیں تو پڑے رہے, ناشتہ پڑا تو پڑا رہے, صفائی پڑی ہے تو پڑی رہے, پانی نہیں ہے تو کیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پینے والے پانی سے گلاس لیں گے, منہ دھوئیں گے, کپڑے پہنیں گے, استری ہو یا نہ ہو, مگر استاد یہی ہے, استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. ہاللویا. کیا آپ سب خوش ہیں؟ آمین. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور آج کے مین پریچر بردر ولیم میرین برینم کو دعوت دیتے ہیں آپ کی بھرپور پرتپاک تالیوں میں, زوردار تالیاں. ہاللویا. ہاللویا. تالیوں میں دم نہیں ہے, دل سے بجنی چاہیے. کیا کمال میسیج ہے. سنیں, ابھی میں نے تو انٹروڈکشن کروایا ہے, آپ سنیں گے تو آپ کو برکت ملے گی. ہاللویا. ہاللویا. زوردار تالیاں. یہی میسیج ہے. پھر یسوع آیا اور بلایا. کون کون تیار ہے؟ خداوند آج مجھے بھی بلانا, خداوند آج مجھے بھی بلانا. تو نے زکئی کو بلایا, اس کے گھر میں برکت آ گئی. شاعر کے گھر میں تو گیا, تو نے اس کی مردہ بیٹی کو بلایا, وہ اس کی زندگی میں جان آ گئی. خداوند تو لازر کے گھر میں گیا, تو نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا. یسوع تو آج یہاں آیا ہے اور مجھے بھی بلا. آپ کی بیماریاں, پریشانیاں یسوع ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے ٹیپ میں سے سنتے ہیں. پھر یسوع آیا. مقدس یوحنا کے 11ویں باب کی 18ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا, اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے. پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مارتھا نے یسوع سے کہا, اے خداوند, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا, اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مارتھا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند, میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. اس بات پر غور کریں. یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. آئیں ہم دعا کریں. آسمانی باپ, ان باتوں کو آج شب ہمارے دلوں میں آشکارا کر دے, اور ہم تیرے منتظر ہیں. تیرے کلام کو, تیرے خادم کو, اور اس مضمون کو, اور باقی سب کچھ کو تیرے حوالے کرتے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں, آمین. آپ تشریف رکھیں. میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ خدا کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کروں, نہ کہ زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے اور بیماروں پر ہاتھ رکھے جائیں, بلکہ لوگ پہچانیں کہ یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے, خدا کا بیٹا ہمارے درمیان موجود ہے. آج رات ہماری منادی کا عنوان ہے, پھر یسوع آیا اور بلایا. اب اس موقع پر جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, یہ نہایت دکھ کا وقت تھا.
اگر آپ نے کبھی اپنے خداوند کی زندگی کی کہانی پڑھی ہے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس شخص لازر کا بہت ہی قریبی دوست تھا، اور وہ یوسف کے مرنے کے بعد دیکھیں وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور مارتھا اور مریم اور لازر کے ساتھ رہنے لگا۔ ان کے پاس وہ ان کا پاسٹر تھا اور ایک حقیقی دوست بھی تھا، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے پہننے کے لیے ایک لباس تیار کیا تھا، یعنی اس کے پہننے کے لیے ایک چوگا بنایا تھا، اور میرا خیال ہے وہ ہاتھ سے بنا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ایسی چیزیں تیار کی تھی کیونکہ وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، اور اس بات کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کلیسیا کو چھوڑ دیا تھا اور وغیرہ وغیرہ تاکہ اس کی پیروی کریں، اور اس زمانے میں یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی کیونکہ کلیسیا کو چھوڑ کر جانے کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن یسوع وہ شخص تھا جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ان کی کلیسیاؤں کو توڑ رہا ہے اور ان کے کاہنوں کے خلاف بری باتیں کہتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور وہ انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچا رہا تھا۔ ان کے خیال میں یہ بات تھی، اور یہاں تک کہ یسوع پر ایمان رکھنا ہیکل سے خارج ہونے کے برابر تھا، اور اس وقت اگر آپ کلیسیا سے خارج ہو جاتے تھے تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ اب آپ کے لیے مخلصی پانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اگر آپ ان کے فرقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، یعنی اگر آپ فریسی، صدوقی یا دیگر فرقوں سے باہر ہو جاتے تھے تو پھر آپ کے لیے مخلصی نہیں تھی، اور ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس اختیار سے آپ کو باہر نکال دے۔ یہ ان کا اپنا کہنا تھا، کوئی تعجب نہیں۔ یسوع نے کہا، یوں تم خدا کے کلام کو اپنی رواج سے بالکل باطل کر دیتے ہو، سمجھے؟ اور اب یہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے، اور ایسا کہنا دکھ کی بات ہے، لیکن اسے دہرائے جانے کی نبوت کی گئی تھی اور اسے دوبارہ دہرایا جانا ہے، اور یہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بھی اس کے متعلق اچھا اظہار خیال نہیں کیا۔ اکثر اوقات لوگ اس شخص کے خلاف ہو جاتے ہیں جو ان کے ساتھ متفق نہیں ہوتا، لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تو بھی ہمیں دوست ہی رہنا چاہیے۔ اگر میں ایک آدمی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تو پھر بھی مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں اس کے ساتھ کلام کی بنیاد پر متفق نہیں ہوں، لیکن بہتر آگاہی کے لیے اس وقت میں اس سے کچھ نہ کہوں۔ میں ہمیشہ اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن دوستانہ طور پر، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں یقیناً اسے کھونا نہیں چاہتا، اور اسے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں ہلاک ہونا نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنی سوچوں کو اس بنیاد پر رکھنا چاہیے جو کلام کہتا ہے، تاکہ کلام سچا ٹھہرے، اپنے خیالوں یا اپنے عقیدوں پر نہیں، بلکہ اس پر جو کلام کہتا ہے، کسی ذاتی تفسیر پر نہیں، بلکہ صرف اس پر جو کلام فرماتا ہے۔ ایک رات میں نے ایک بات کہی تھی اور وہ تقریباً گستاخانہ لگ رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ ایک صبح خادموں کے ساتھ ناشتے پر بھی ہوا تھا، اور میں نے یسوع پر ایک مقدمہ دائر کیا تھا، اور میں نے کہا تھا جیسا انہوں نے تب کیا تھا اسی طرح لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو یہ اچھا ہوگا کہ میں اسے تھوڑی دیر میں دہراؤں۔ اب دیکھیں، میں نے کہا آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ لوتھر کے اصلاحی دور میں، اس زمانے میں اس نے کہا راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یعنی جو شخص ایمان لاتا ہے اس نے اسے پا لیا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں مگر اسے حاصل نہیں کر پائے۔ جان ویسلی کے دنوں میں انہوں نے دوسری برکت پائی، انہوں نے اسے تقدیس کہا، بلکہ مکمل تقدیس کہا۔ انہوں نے خوشی حاصل کی اور نعرے لگائے، ہر کسی نے اسے حاصل کرنے کا نعرہ لگایا، لیکن ان کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اسے نہیں پایا ہے۔ ان میں سے 72 نے نعرہ لگایا تھا مگر اسے پایا نہیں تھا۔ پینتیکوس کے دن انہوں نے کہا اب نعمتوں کی بحالی اور روح القدس کے بپتسمے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ شخص جو غیر زبانیں بولتا ہے اس نے اسے پا لیا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بہتوں نے غیر زبانیں بولی لیکن اسے حاصل نہیں کیا تھا۔ بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ روح کے پھل ہیں اور یہی وہ ہے۔ نہیں، روح کے پھل ہرگز نہیں۔ کرسچن سائنس کے پاس یہ بات ہے جہاں بامشکل اگر روح کا پھل محبت ہے تو پھر ان میں دوسروں کی نسبت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اسے صرف ایک نبی یا ایک عام آدمی کہتے ہیں، سمجھے؟ لہٰذا پاک روح ایسا نہیں کرتا۔ مجھے 1 منٹ کے لیے ایک سوال پوچھنے دیں۔ آئیں یسوع پر ایک مقدمہ دائر کریں۔ پلیٹ فارم سے اس بیان کے لیے خدا مجھے معاف کر دے، لیکن بس آپ کو روشنی میں لانے کے لیے 1 منٹ کے لیے میں اس کے خلاف ہونے جا رہا ہوں، سمجھے؟ اب آج رات میں آپ لوگوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تصور کریں میں واپس اس زمانے میں ہوں جب ناصرت کا یسوع زمین پر تھا۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں
اور اس شخص ناصرت کے یسوع کے خلاف آپ کے ساتھ بحث کرتا ہوں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے. بائبل بیان کرتی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محبت، مہربانی، تحمل، نیکی اور حلم اور محبت کی روح ہے اور وغیرہ وغیرہ. اب میں کہتا ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ہم اس کو لیں گے جو ہم ایک مسیح ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں. اپنے اس پرانے کاہن پر توجہ دیں. اس کا بڑا 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 دادا ایک کاہن تھا، اور ایک کاہن ہونے کے لیے اسے لاویوں کی نسل سے ہونا ضروری تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان آدمی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا تھا جیسے آپ باقی نوجوان لوگ زندگی گزارتے ہیں. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ خود کو قربان کر دیتا تھا. وہ وہاں کلام بلکہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتا تھا. وہ دن رات اس کا مطالعہ کرتا تھا اور اس کے ہر ایک حروف کو اور جو کچھ تمہار میں لکھا ہوتا تھا اس کو سیکھتا تھا. اسے زبانی یاد کرنا ہوتا تھا. اسے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ضروری تھا. اور پھر اس کے علاوہ جب آپ کے ماں اور باپ کی شادی ہوئی تھی تو کس نے انہیں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے جوڑا تھا؟ آپ کے خدا ترس بزرگ کاہن نے. کون اس وقت آپ کے باپ کے پاس آیا تھا جب وہ ضرورت مند تھا اور اپنے کھیت کے لیے پیسے ادھار لیے تھے، اور جب قرض لینے والے اس کھیت کو چھیننے جا رہے تھے تو کون اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن. کون آپ کی ماں کے ساتھ اس کمرے میں کھڑا ہوا تھا جب وہ آپ کو جنم دینے کو تھی؟ مہربان بزرگ کاہن. کون آپ کے پاس آیا تھا جب آپ بیمار اور ضرورت مند تھے؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن. وہ کون تھا جس نے آپ کو برکت دی اور خدا کے لیے مخصوص کیا اور 8ویں دن آپ کا ختنہ کرایا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن. جب آپ کے ماں اور باپ میں تقریباً طلاق ہونے کو تھی تو کون تھا جس نے ان کو واپس اکٹھا کر دیا اور انہیں جوڑے رکھا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن. جب پڑوس میں گڑبڑ ہوتی تھی تو کون اس کو سدھارتا تھا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن. یقیناً اب یہ مہربان بزرگ کاہن جانتا تھا. بائبل کہتی ہے کہ خدا کو قربانی کے لیے ایک بڑا درکار ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ کاروباری ہیں، لہٰذا آپ بیڑے نہیں پالتے، تو بھی خدا کو بیڑ درکار ہے. وہ بیڑوں کی منڈی لگاتے تھے اور وہ اپنی بیڑوں کو بیچتے تھے تاکہ آپ بزنس مین لوگ وہاں جا کر انہیں خرید سکیں اور اپنی جان کے لیے قربانی پیش کر سکیں، جو کہ خدا کی مانگ تھی. وہ نوجوان شخص جو یسوع کہلاتا تھا کون تھا؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں جاتا تھا؟ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا تھا. کسی نے کبھی کوئی ایسی اہم کانا بات سنی ہے؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اس سے پہلے کہ مریم اور یوسف اکٹھے ہوتے اس کی پیدائش ہوئی، یا اس سے پہلے کہ مریم اور یوسف کی شادی ہوتی وہ پیدا ہو گیا تھا. اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہی ایک برے نام کے ساتھ ہوئی تھی. وہ کون سا ممبرشپ کارڈ رکھتا تھا؟ اگر وہ ایک خدا پرست آدمی تھا تو اس نے کس گروپ کو اختیار کیا تھا؟ جب آپ کا کاہن کلام کا مطالعہ کرتا تھا تو وہ وہاں چلا آتا تھا اور جو کچھ کاہن نے تعمیر کیا ہوتا تھا اسے توڑ پھوڑ دیتا تھا. کیا آپ اس کو خدا کہیں گے؟ یقیناً نہیں. اب دیکھیں، ایک دن اس جگہ پر جو آپ کے کاہن نے بنا رکھی تھی اور جہاں سے آپ قربانی خریدتے تھے، وہاں اس نوجوان شخص نے کیا کیا؟ کیا مہربانی کی؟ اس نے انہیں مارا. اس نے رسیوں کو جوڑا جیسے کتان اور چمڑا وغیرہ جوڑتے ہیں، اور لوگوں پر غصے سے نگاہ کی اور ان کی میزوں کو الٹ دیا اور ان کو مار مار کر باہر نکال دیا. اور آپ اس کو روح کے پھل کہتے ہیں جس نے انہیں غصے سے دیکھا. اور دیکھیں، یہوہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ایک شخص کو محروم کر دیا، کیونکہ کاروباری شخص بھی اس کی عبادت کرتا تھا اور وہ برا نہیں پالتا تھا، لیکن وہ وہاں جا کر برا خریدتا تھا. لیکن اس شخص نے اس کام کو الٹ پلٹ کر دیا، انہیں مارا اور انہیں باہر نکال دیا. تو پھر کس میں روح کے پھل ہے؟ سمجھے؟ آپ اس مقام پر ہیں، غور کریں. روح کے پھل غیر زبانیں بولنا اور نعرے لگانا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بھائی برینم، تو پھر کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ یہ وقت کے کلام کا ثابت ہونا ہے. ان کے پاس بائبل موجود تھی، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا یہوہ نے کہا تھا کہ وہ ہوگا. اس کو کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، وہاں اس کی ترجمانی ہوئی تھی. وہاں آپ کے کاہن موجود تھے، وہاں وہ سب کچھ تھا جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کام کو دیکھنے میں ناکام ہو گئے تھے. لیکن اس نے اس کلام کو اس زمانے کے لیے زندہ کر دیا، اور یہی اس زمانے کا ثبوت تھا. لوتھر کے پاس اس کے زمانے کا ثبوت تھا، ویسلی کے پاس اس کے زمانے کا ثبوت تھا، اور پینتیکوست کے پاس اس کے زمانے کا ثبوت تھا. لیکن ہم ایک دوسرے زمانے میں ہیں. وہ چیزیں بلی ہیں لیکن ایک بچے کی مانند، جیسے اس کی انگلی اور آنکھ اور ناک وغیرہ بنتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو ایک انسان بننا ہوتا ہے، اس کو ایک مکمل بچہ بننا ہوتا ہے، اور پھر وہ پیدا ہوتا ہے اور ایک روح
بدن اور جان کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو یسوع نے بیان کیا تھا چند لوگوں کے لیے تھا، صرف ان کے لیے جن کو اس نے زندگی کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھا، بہت بڑے ہجوم نے نہیں۔ اس کا ہجوم کبھی بھی کائفہ کے ہجوم سے بڑا نہیں تھا، کیونکہ کائفہ ساری قوم کو اکٹھا کر سکتا تھا، یسوع صرف چند لوگوں کو اکٹھا کر سکتا تھا۔ بہت زیادہ اسے نہیں جانتے تھے، ہزاروں ہزار ایسے تھے، بلکہ جب وہ زمین پر آیا تھا اور جب وہ زمین سے گیا تھا ان کو کبھی پتہ بھی نہیں لگا تھا کہ وہ زمین پر آیا تھا۔ بس ایسا ہی دوبارہ ہوگا، وہ اس کے پاس آئے گا جو زندگی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ جانتا ہے کون زندگی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور کیا وہ ایسا نہیں کرے گا؟ یہ اس کا کام ہے کہ اس کی فکر کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم غور کرتے ہیں کہ پھر وہ لوگ کلیسیا سے باہر آ گئے اور انہوں نے اس کا یقین کیا، اور سب کچھ جو کلام نے اس کے متعلق بیان کر رکھا تھا وہ ویسا ہی تھا، اور ایک دن اس نے ان کا گھر چھوڑ دیا۔ لیکن میں 3 باتوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب یسوع نے گھر چھوڑا تو موت آ گئی اور ساری امیدیں دم توڑ گئی۔ میں ان 3 باتوں پر چند منٹوں کے لیے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع چھوڑ گیا، اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر مصیبت آ جاتی ہے۔ اب جب وہ آپ کو یا آپ کے گھر کو جہاں آپ رہتے ہیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ پر مصائب نازل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ جب یسوع چھوڑتا ہے تو پھر شیطان کو ایک کھلا ہوا دروازہ مل جاتا ہے۔ وہ چلا گیا، اور جیسے ہی وہ چلا گیا تو پھر موت آ گئی۔ جب یسوع باہر نکل جاتا ہے تو پھر موت اندر آ جاتی ہے، اس لیے اس سے جدا ہونا موت ہے۔ لہٰذا جب یسوع باہر نکل گیا تو موت اندر آ گئی، اور موت لازر کے گرد منڈلانے لگی، اور تب انہوں نے اس کو جس پر وہ ایمان رکھتے تھے اور جس سے وہ پیار کرتے تھے، انہوں نے اسے پیغام بھیجا کہ آ کر لازر کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ اس کو دیکھ چکے تھے اور جانتے تھے اور اس بات سے واقف تھے کہ وہ خدا کو جانتا ہے۔ اس لیے جو کچھ وہ خدا سے، مارتھا نے اس بات کا اظہار کیا، جو کچھ وہ خدا سے کہے گا خدا وہی کرے گا۔ وہ پہچان گئی تھی کہ وہ اور خدا ایک ہی ہیں۔ وہ وقت کا کلام تھا، بس وہ اسے پہچان گئی اور وہ جان گئی کہ کسی بھی طریقے سے اس سے رابطہ کیا جائے، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اس سے رابطہ نہ کر سکے، اور انہوں نے اسے پیغام بھیجا، اور اس کی بجائے کہ وہ آتا وہ مزید دور چلا گیا۔ انہوں نے اسے پھر پیغام بھیجا، اور اس کی بجائے وہ آتا وہ مزید دور چلا گیا۔ بعض اوقات ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں کیوں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن کیا کلام ایسا نہیں کہتا کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ساری چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں بھلائی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے مقدس یوحنا 5:19 میں کہا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا خود سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ باپ نے اسے بتا دیا تھا کہ دور چلا جائے اور اتنے دن وہاں رہے، اور وہ دن پورے ہونے کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے۔ شاگردوں نے کہا اگر وہ سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ اس نے صاف کہہ دیا وہ مر گیا ہے، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کو وہاں اس کے پاس لے کر جانے کی پرزور کوشش کرتے تاکہ اسے شفا دے یا پھر بتائے کہ کیا کرنا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بس اس نے بالکل وہی کیا جس کو کرنے کے لیے وہ مقرر کیا گیا تھا، بس وہ دور ہی رہا۔ اگر آپ اس پر غور کریں کہ جب وہ واپس آیا اور قبر پر گیا، جب وہ واپس آیا تو اس نے اس گھر کو اس حالت میں پایا، اور اس نے اس بات کا اظہار کیا۔ ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی، لازر مر چکا تھا۔ ہر گھڑی وہ یہی سوچتے رہے تھے کہ کاش وہ یہاں آ جائے، کاش وہ یہاں آ جائے، کاش وہ واپس یہاں آ جائے۔ آخر کار لازر کا دم نکل گیا اور وہ مر گیا۔ وہ گئے اور اس کی لاش کو خوشبو لگائی، اس کے جسم سے خون صاف کیا اور اسے کفن میں لپیٹا اور مسالہ جات اور خوشبو لگائی اور اسے ایک قبر میں رکھ دیا، اور اس قبر کے منہ پر پتھر رکھ دیا، جیسا کہ ان دنوں میں ان کا دفنانے کا دستور تھا۔ وہ زمین میں ایک گڑھا کھودتے تھے یا پھر چٹان میں، اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتے تھے۔ یہی ان کا دستور تھا۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن بھی گزر گیا۔ اس دوران آدمی تقریباً گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ناک تقریباً پہلے سڑتا ہے، جیسا کہ میرا خیال ہے پہلی چیز جو سڑتی ہے وہ ناک ہے، اور وہ مکمل طور پر گل سڑ چکا تھا۔ اس کا بدن واپس زمین کی خاک میں مل گیا تھا یا واپس جا چکا تھا۔ اس کی روح اس سے جدا ہو کر 4 دن سے کہیں سفر کر رہی تھی۔ اس زندگی میں اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی، اور اس وقت جب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی انہوں نے انتظار کیا، شاید وہ پہلے دن یا دوسرے دن آ جائے، مگر وہ نہ آیا۔ آخر کار پھر لازر مر گیا اور وہ پھر بھی نہ آیا۔
اور اس کے بعد مایوسی چھا گئی تھی. اور کچھ دنوں کے بعد مارتھا کو کسی نے بتایا استاد باہر آیا ہوا ہے. اور تب مارتھا گلی میں دوڑ کر گئی. یسوع اس تاریک گھڑی میں منظر پر آیا جب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی. دراصل یہی وقت ہوتا ہے جب وہ آتا ہے, سمجھے, وہ تاریک گھڑی میں آتا ہے. اس وقت وہ منظر پر آ موجود ہوتا ہے. اب غور کریں, جب وہ آیا تو اس نے مارتھا کو بلایا. اس کی حضوری نئی امیدیں لے آئی. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ شخص مر چکا تھا, لیکن یسوع کی حضوری میں نئی امید آ گئی. میرے دوستو, آپ آج رات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کینسر اور دل کی بیماری سے جواب دے دیا ہو. ہو سکتا ہے آپ کرسی پر مفلوج بیٹھے ہوں اور ساری سائنس نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے, اور کیلشیم کی کمی نے آپ کی ہڈیوں کو جکڑ لیا ہے اور آپ مزید انہیں موڑ نہیں سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کی حالت نہایت بری ہو چکی ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. کینسر اور ٹی بی کے ڈھیروں مریض ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ آخری امید تھی اور ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے. لیکن یسوع مسیح کی حضوری میں آنا اور اس کی حضوری کو جاننا ایک بار پھر نئی امیدیں پیدا کر دیتی ہے. آپ کے سامنے شاید کسی نے یہ نام لیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی یہ سنا نہ ہو, لیکن کوئی شخص کہتا ہے میں جانتا ہوں وہاں ایک کلیسیا ہے اور وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. جلدی کریں, اب آپ قریب المرگ ہیں, سمجھے, تو نئی امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے. تاریخ گھڑی میں جب کوئی اس کے متعلق کچھ بتاتا ہے تو وہ آپ کو یسوع کے متعلق بتاتا ہے, کیونکہ اس کی حضوری نئی امیدیں لاتی ہے. شاید وہ آج رات بھی ویسا ہی کرے جیسا گزری رات کیا تھا جب ہم نے ثابت شدہ کلام کو بغیر کسی شک کے دیکھا تھا, جو ہمارے سامنے ظاہر ہوا تھا اور ثابت کیا گیا تھا کہ وہ یسوع ہے جو 1900 سال پہلے زمین پر رہتا تھا, جو کلوری پر موا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا, اور پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا اور ان کی آنکھوں کو کھول دیا. اور اس زمانے کے لیے بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے. وہ آج رات اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. وہ لوگوں کی امیدیں جگانے کے لیے یہاں اترا ہوا ہے تاکہ نئی امیدیں جاگ اٹھے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کلیسیا کافی دیر سے بنجر ہو گئی ہے اور ہمارے پاس کافی عرصے سے تازہ اور اچھا پانی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بیداری نہیں ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی بے حرکت اور سست ہو گیا ہے. ہم صرف چرچ جاتے ہیں اور گیت گاتے ہیں اور وہی چند پیغام سنتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں. لیکن ٹھیک اسی لمحے جب ہم مرجانا شروع ہوتے ہیں تو یسوع منظر پر آ موجود ہوتا ہے, جو ہمیں تازگی بخشتا ہے اور ہمارے لیے کچھ نیا لاتا ہے. وہ ہمیشہ ایسا کرنے کے لیے موجود ہے. نئی امیدیں تب آتی ہیں جب یسوع آتا ہے اور اس کی حضوری آتی ہے. وہ جانتی تھی کہ وہ خدا کا مجسم کلام تھا. اس نے اس زمانے کو دیکھا تھا, ورنہ اگر اس نے نہ جانا ہوتا تو وہ ابھی تک آرتھوڈکسی ہوتی اور اس کا ابھی تک کلیسیا ہی کے ساتھ تعلق ہوتا. لیکن اس نے اس موعودہ کلام کو دیکھا. اس نے اس موعودہ کلام کو جو اس کے وسیلے مجسم ہوا تھا دیکھ لیا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ زندہ کلام ہے, اور جب اس نے اس کے متعلق سنا تو اس نے کسی تنقید یا باقی باتوں کی پرواہ نہ کی, اور جتنی مشکل سے بھی وہ گزر سکتی تھی وہ اس کے لیے گزری. سمجھے, وہ جانتی تھی کہ وہی وہ موعودہ کلام تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ضرور ایلیا کے متعلق اس زمانے کی کہانی کو پڑھا ہوگا. اب دیکھیں, وہ اس زمانے کے لیے خدا کا مجسم کلام تھا. وہ ایک نبی تھا اور خداوند کا کلام نبی کے پاس آتا ہے, اور وہاں ایک عورت تھی اور اس کا ایک بچہ تھا, اور وہ بچہ اسے اس برکت کے وسیلے بخشا گیا تھا جو برکت نبی نے اسے دی تھی, اور اس طرح اسے وہ بچہ ملا تھا. ایک دن تقریباً 11 بجے اسے یقیناً گرمی کا جھٹکا لگا تھا, کیونکہ وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں تھا. بائبل میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسے گرمی کا جھٹکا لگا تھا, لیکن اس لڑکے نے چلانا شروع کر دیا تھا, میرا سر میرا سر. تقریباً دن کے 11 بجے کا وقت تھا, اور باپ نے ایسا کیا کہ اس بچے کو نوکر کے حوالے کیا تاکہ اسے گھر لے جائے, اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں دوپہر تک لیٹا رہا, اور درد بڑھتا اور بڑھتا گیا, اور آخرکار وہ مر گیا. اور اب وہ ماں مایوسی میں نہ گئی جبکہ تمام پڑوسی رو اور چلا رہے تھے, لیکن اس مضبوط ماں نے جس کا بچہ مر گیا تھا اس بچے کو اس کمرے میں لے گئی جو اس نے اس نبی کے لیے بنوایا تھا, اور یوں اسے اس کے بستر پر لٹا دیا, اور اس نے نوکر سے کہا میرے لیے گدھا تیار کر, اور اسے ہانک, اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں تو مت رکنا. او میرے خدایا, یہ بات ہے. ہمارے پاس اس بات پر بحث و تکرار کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. آئیں ہم آگے بڑھیں کیونکہ ہمیں یہ چیز مل گئی ہے.
ہمیں مطلوبہ چیز مل گئی ہے. اور اس نے کہا اب تو آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں. اور وہ چلتے گئے جب تک کہ وہ ایلیا کے پاس نہ پہنچ گئے. ایلیا مرد خدا تھا، مسیح نہیں تھا، اور مسیح تمام باتوں کو جانتا ہے اس لیے کہ وہ خدا ہے. مگر ایلیا خدا کا ایک نبی تھا اور ایلیا میں مسیح تھا، اور وہ اس زمانے کا پیغام تھا کیونکہ خداوند کا کلام اس زمانے میں اس نبی کے ساتھ تھا. یسوع تمام نبیوں کی معموری تھا اور ان میں سے ہر ایک نے صرف اسی کو ظاہر کیا. یہ بات ہے. یوسف ہر طرح سے تشبیہ تھا، جیسے کہ چاندی کے 30 سکے اور وغیرہ وغیرہ. ہر جگہ اس نے مسیح کو پیش کیا. اسی طرح موسیٰ نے کیا. داؤد ایک رد کیے ہوئے بادشاہ کی حیثیت سے پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا کیونکہ اسے رد کر دیا گیا تھا. اور 800 سال بعد ابن داؤد ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مسیح کا روح وہاں داؤد کے اندر تھا، اور وہ میرے خدایا وہ داؤد کی اصل اور نسل تھا. اور مسیح بھی رد کیے ہوئے بادشاہ کی حیثیت سے پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا اور رویا، اے یروشلم اے یروشلم، کتنی بار میں نے چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تمہیں جمع کر لوں. یہ کیا تھا؟ یہ مسیح تھا. یہ مسیح چلا رہا تھا جب داؤد نے اس زبور کو لکھا، اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں. یہ مسیح تھا جو داؤد میں کلام کر رہا تھا. یہ سچ ہے، یہ کلام کا ظہور تھا. مسیح ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جو نبیوں کی معرفت بیان کی گئی تھی کیونکہ کلام نبیوں کے ساتھ تھا. گزشتہ شب کے مضمون میں ہم نے اس سے یہ سیکھا تھا کہ وہ ان باتوں کو پورا کرنے آیا تھا جو نبیوں نے اس کے متعلق کہا تھا کیونکہ ان کے پاس کلام تھا اور ایلیا خدا کا نبی تھا جو اس زمانے کا کلام تھا. لہٰذا وہ شونیمی عورت اس وقت تک اس نبی کے ساتھ رہی جب تک وہ نہ آیا اور خدا کے کلام کی قدرت ظاہر نہ ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو اس لڑکے پر پسر دیا اور وہ لڑکا زندہ ہو گیا. اب مارتھا یقیناً اس بات کو سمجھ گئی تھی، اگرچہ وہ گھر کے کام کاج میں اور برتن دھونے میں اور دوسرے کاموں میں مصروف رہتی تھی، لیکن یہاں اس نے اپنا رنگ دکھایا. اس نے واقعی اس چیز کو دکھایا جو اس کے اندر تھی. وہ جلدی سے اسے ملنے گئی. اگر خدا ایلیا میں تھا تو پھر خدا کو مسیح میں بھی ہونا تھا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ وہی شخص ہے. آمین. میں اس عزم کو پسند کرتا ہوں. وہ اس کی طرف جاتی ہے کیونکہ اسے حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس نے اسے تلاش کیا اور پھر اس نے اس کو پا لیا. اب یاد رکھیں، وہ جان گئی کہ وہ تبدیل نہیں ہوا تھا کیونکہ خدا اپنے پروگرام کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. وہ ایلیا میں تھا تو اس نے مردہ زندہ کیا، اور اگر وہ مسیح میں تھا تو وہ مردہ کو زندہ کر سکتا تھا. اگرچہ ابھی تک اس نے یہ کام نہیں کیا تھا لیکن وہ وہی خدا تھا. وہ اب تک تبدیل نہیں ہوا تھا. وہ آج رات بھی ویسا ہی خدا ہے جیسا وہ کبھی تھا کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ تبدیل نہیں ہوتا. وہ جانتا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ یہ بات اس میں موجود ہے. توجہ دے، بس کچھ ہی منٹوں میں اس نے ثابت کر دیا جب اس نے اسے اپنے بھائی کے بارے میں کہا، اور اس نے کہا، اے خداوند میں ایمان لاتی ہوں کہ تو وہی ہے. اور یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں. گو وہ مر گیا ہے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. میں ہوں، میں وہی ہوں جو جلتی جاڑی میں موسیٰ کے ساتھ تھا. میں قیامت ہوں، میں زندگی ہوں، میں ہی دیوار تھا، میں ہی آج بھی وہی ہوں. قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. اور اس عظیم ضمانت کے بعد جو اسے دی گئی، جب اس نے نبی ہوتے ہوئے یہ کہا کہ وہ موعودہ کلام ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اس لیے وہ جب اس نے کہا، میں وہی ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، میں ہی وہ ہوں جو قیامت اور زندگی ہے. اس نے کہا، میں ایمان لاتی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. اگرچہ میرا بھائی مر گیا ہے اور قبر میں پڑا ہوا ہے اور وہ بلکہ اس کا بدن گل سڑ رہا ہے، لیکن اب بھی جو کچھ تو کہے گا وہ ہو جائے گا. یہ سچ ہے. بس وہ اسے یہ کہتے ہوئے سننا چاہتی تھی. آمین. او مارتھا کی طرح آج رات ہم کس مقام پر ہیں؟ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم جیتا رہے گا. صرف اسے یہ کہتے ہوئے سنیں. ہو سکتا ہے لوگ آئے ہوں اور اسے بتایا ہو کہ اس نے ایسا کہا ہے، لیکن یہاں وہ خود موجود تھا. اے خدا، اندھی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھنے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ تو اپنی حضوری میں کلام کرتا ہے، تو ہمیشہ یہ ظاہر کرتا ہے.
اس نے کہا جو کچھ تو خدا سے مانگے گا خدا تجھے دے دے گا، بس مجھے یہ سننا ہے۔ وہ اس کو صرف کلام کرتے سننا چاہتی تھی، یہی کچھ تھا جو وہ سننا چاہتی تھی، صرف کلام کو حاصل کریں، اور یہی کچھ تھا جو اس کی ضرورت تھی کہ اسے یہ کہتے ہوئے سنے کہ وہ ایسا کر دے گا، اور وہ ٹھیک اس کام کو اسی گھڑی کر سکتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اس رویا کے وسیلے جو باپ نے اسے دکھائی تھی، اسے قبر کے پاس کھڑا ہونا تھا۔ او میرے خدایا، اپنے ایمان کو تھام کر رکھیں، خدا ہر ایک کام ٹھیک کر رہا ہے اور یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ بس اس نے انتظار کیا جب تک کہ وہ قبر تک نہ پہنچی۔ غور کریں، وہ صرف اس کو اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ وہ یہ بات کہے، حالانکہ وہ مر چکا تھا اور ساری امیدیں اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا اور قبر میں گل سڑ رہا تھا، لیکن تو بھی بس اس کی یہی تمنا تھی کہ اسے یہ کہتے سنے۔ اب جب اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اس نے اس بات کا یقین کیا، اس نے اس بات کا یقین کیا۔ اب توجہ دیں، اب اس کو ناممکن کام کے لیے یقین کرنا تھا۔ جب اس نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، گو وہ جو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ اس نے پوچھا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اور اس نے کہا ہاں خداوند، میں ایمان رکھتی ہوں، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے ایسا پہلے بھی کہا تھا، یہ مسئلہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں ایک عورت سے بات کر رہا تھا، یہ فلاں فلاں چرچ کی تھی، اور تھوڑا عرصہ پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کی الوہیت اور اس کے خدا ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ وہ مانتے تھے کہ وہ صرف عام آدمی تھا اور ایک نبی تھا۔ وہ یقیناً تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ خدا بھی تھا۔ دیکھیں، وہ مجسم ہوا تھا کیونکہ یسوع کا بدن وہ شخص تھا، وہ آدمی تھا اور خدا اس میں رہتا تھا، خدا اس میں تھا۔ وہ خدا آدمی تھا، وہ ایک آدمی تھا تو بھی وہ خدا مجسم ہوا تھا۔ جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اور یہی کچھ اس نے کہا تھا، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو تم میرے باپ کو دیکھتے ہو، تم باپ کو دیکھتے ہو، کیونکہ وہ اس کا مظہر تھا، اس لیے کہ وہ کلام تھا، آمین، اور وہی ابتدا میں تھا، آمین۔ اس نے نبیوں کو خدا کہا۔ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ اس نے کہا تم انہیں خدا کہتے ہو جن کے پاس خدا کا کلام آیا، تو پھر تم مجھے کیوں رد کرتے ہو جبکہ میں کہتا ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں؟ کیونکہ اسی کلام نے کہا تھا ایسا ہوگا، اور یہاں ایک بار پھر کلام مجسم ہوا ہے، اور لوگ اب بھی اس کا یقین نہیں کر رہے۔ اس عورت نے مجھ سے کہا میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو منادی کرتے ہوئے سننا پسند کرتی ہوں، لیکن ایک بات ہے جو آپ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ یسوع کی ضرورت سے زیادہ تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے امید ہے کہ جب وہ آئے گا تو میرے خلاف اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس نے کہا بلکہ میں نے کہا مجھے امید ہے یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے، وہ مجھ میں غلطی نکال سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس 10,000 زبانیں بھی ہوتی تو پھر بھی میں اس کے بارے میں کافی بیان نہیں کر سکتا تھا، وہ میرے خدایا کہ وہ کیسا ہے۔ اس نے کہا لیکن تم نے اسے خدا بنا دیا ہے۔ میں نے کہا وہ تھا، اور اگر وہ نہیں تھا تو پھر وہ سب سے بڑا دھوکے باز تھا جو کبھی دنیا میں تھا۔ اس نے کہا وہ ایک نبی تھا۔ میں نے کہا وہ ایک نبی تھا، یہ سچ ہے، خدا نبی تھا جو کلام کی ماموری تھا۔ نبی کے پاس صرف کلام ہوتا تھا جو اس کے پاس آتا تھا، اور یہی بات اس کو ایک نبی بناتی تھی، مگر وہ کلام کی ماموری تھا۔ اور اس نے کہا میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا تم اسے خدا بناتے ہو۔ میں نے کہا وہ خدا تھا، اور اس نے کہا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وہ، لیکن وہ تھا۔ اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو آپ کی بائبل سے ثابت کر دوں گی کہ وہ خدا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ثابت کرو۔ اگر بائبل اس طرح کہتی ہے تو پھر میں یقین کروں گا، اس لیے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ کلام سچا ہے۔ اس نے کہا مقدس یوحنا 11 میں آپ کو یاد ہے راستے میں جاتے ہوئے لازر کی قبر پر کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا محترمہ یقیناً مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا اچھا اب دیکھو اس جگہ پر وہ رویا، بائبل بیان کرتی ہے وہ رویا۔ میں نے کہا یقیناً بائبل بیان کرتی ہے وہ رویا۔ اس نے کہا وہ خدا ہو کر کیسے رو سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ انسان تھا، خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا۔ میں نے کہا ہاں خاتون آپ دیکھنے میں ناکام ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ وہاں ایک انسان کی حیثیت سے جا رہا تھا، اور جو رو رہے تھے ان کے ساتھ رو رہا تھا۔ یہ سچ ہے، جو غمگین تھے ان کے ساتھ غمگین ہو رہا تھا،
وہ ایک انسان تھا، لیکن جب وہ سیدھا اپنے چھوٹے سے کمزور بدن میں کھڑا ہوا اور کہا لازر باہر آ جا، اور وہ آدمی جو 4 دن سے مردہ تھا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ بات ایک انسان سے بڑھ کر ہے، اور یہ انسان میں خدا تھا، اس لیے کہ خدا کے علاوہ کون مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قیامت اور زندگی ہے۔ یہ سچ ہے۔ اس رات جھیل کے اوپر جب وہ تھکا ہوا تھا اور کشتی کے پچھلے حصے میں لیٹا ہوا تھا، اور وہاں ہزاروں بدروہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس رات وہ اسے ختم کر ڈالیں گی، اور وہ چھوٹی سی کشتی اس طوفانی جھیل پر بوتل کے ڈھکن کی طرح ادھر ادھر ڈگمگا رہی تھی۔ ان شیطانوں نے سوچا اب ہم نے اسے قابو کر لیا ہے، وہ سو رہا ہے، اس لیے ہم اب پورے گروہ کو ڈبو دیں گے۔ وہ ایک انسان ہوتے ہوئے تھکا ہوا تھا، لیکن پھر ایک دم بیدار ہو گیا اور بادبان کی رسیوں کو پکڑ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اوپر نگاہ کی اور کہا تھم جا، ساکن ہو جا، اور آندھی اور لہروں نے اس کا حکم مانا۔ یہ کام انسان سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ ایک انسان تھا جب وہ بھوکا تھا اور پہاڑ سے نیچے آیا اور روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے یا کوئی اور چیز کھانے کے لیے یا ایک انجیر کے لیے متلاشی تھا، لیکن جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور 5000 کو سیر کر دیا تو اس وقت اس انسان میں خدا تھا۔ یہ سچ ہے۔ ہر ایک انسان بلکہ پہاڑی پھلیوں کا حساب لگانے والا بھی یہ یقین کرتا ہے، یہاں تک کہ سارے شاعروں نے اس بات کا یقین کیا ہے۔ اس میں حیرانگی نہیں کہ ایک شاعر نے لکھا جیا وہ میری محبت میں اور ہوا وہ مجھے بچانے کے لیے، دفن ہوا تو میرے گناہ دور اٹھا لے گیا، زندہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا گیا، کسی دن وہ آ رہا ہے، کیسا جلالی دن ہوگا۔ ایڈی پروننٹ وہ شخص تھا جو اپنے گیت فروخت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن رول اس کی تحریک کے تحت حیرت انگیز طور پر اس نے قلم پکڑا اور اس نے افتتاحی گیت لکھا۔ تب اس نے یہ لکھا یسوع نام کی قدرت پر سب جھکتے ہیں، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، شاہی تاج لاؤ اسے پہناؤ جو سب کا خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ یقیناً یہ وہی ہے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہے۔ جی ہاں جناب۔ اب اس نے اس زمانے کی جدید سوچ کے سامنے ناممکن چیز کے لیے ایمان رکھا۔ بس کیا آپ ناممکن چیزوں کے لیے ایمان رکھتے ہیں تاکہ نئی زندگی دیکھیں اور کچھ وقوع میں آتے دیکھیں؟ لیکن اسے پہچان لیا گیا، اور جب وہ اسے کلام ہونے کی حیثیت سے پہچان گئی تو پھر چاہے ناممکن کام کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہ خالق ہے، اور ہر وہ بات جو اس نے کہی ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں ممکن ہیں، کیونکہ یہی اس کا کلام ہے۔ لیکن جب خدا اپنے کلام کو لیتا ہے تو ناممکن چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں جناب، جب خدا اپنے کلام کو لیتا ہے تو ناممکن چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ جب خدا کہتا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر آپ اس کلام کو لیں اور اس پر توجہ دیں، تب ناممکن کام بھی ہو جائیں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لیکن توجہ دے، حتیٰ کہ اس نے کہا اے خداوند اب بھی جو کچھ تو خدا سے مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی طرف سے آنے والے کلام کو حاصل کر سکتی ہے، بس یہی کچھ تھا جو اسے کرنا تھا کہ اس کلام کو حاصل کرتی۔ جی ہاں، یہ اس کے لیے تاریخ گڑی تھی، اور پھر یسوع آ جاتا ہے اور بلاتا ہے۔ انہوں نے قیامت نامی ایک اعلیٰ چیز کو دیکھا۔ آئیں کچھ مزید دیکھتے ہیں جہاں تاریخ گڑیاں آئیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا جس کا نام ایوب تھا، جو بائبل کے قدیم نبیوں میں سے ایک تھا۔ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور وہ خدا سے محبت کرتا تھا، اور اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ جانتا تھا کہ کرنا چاہیے، اور شیطان اس کو پٹکنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے خدا سے کہا، بلکہ ہاں، خدا نے اس سے پوچھا شیطان تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خدا نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی مانند کوئی نہیں ہے، وہ کامل آدمی ہے۔ اس نے جواب دیا یقیناً تو نے اسے سب کچھ دیا ہوا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کیا ہے، یقیناً وہ ایک بڑا آدمی ہے، لیکن ایک مرتبہ اسے میرے اختیار میں آنے دے، میں اس کی دن ہی بدل دوں گا، میں اسے اس طرح کا بنا دوں گا کہ وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خدا نے کہا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہی اس کا کسی ایماندار پر اعتماد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، وہ ابدی ہے، وہ ابتدا ہی سے آخرت کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شیطان ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کلام ہے، اور وہ جانتا تھا کہ ایوب کیا کرے گا۔ اب ایوب کو یاد رکھے، شیطان نے اس کے بدن پر پھوڑے نکال دیے، اس کے بچوں کو ہلاک کر دیا اور اس کا سب کچھ لے لیا جو کچھ اس کے پاس تھا۔ اس کی صحت بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ جب اس کو تسلی دینے والے آئے تو وہ بھی اس پر پوشیدہ گناہ کا الزام لگانے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور یہاں تک کہ بزرگ ایوب اس قدر پریشان ہو گیا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ پہلے آپ پریشانی میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ ایک ایسے وقت میں آ جاتے ہیں
جہاں آپ اختتام کی راہ پر ہوتے ہیں۔ ایوب اختتام پر چلا گیا جب اس نے کہا لعنت ہے اس دن پر جس میں پیدا ہوا، کاش سورج نہ چمکتا اور چاند رات کو روشنی نہ دیتا اور نام پکارا نہ جاتا۔ اور پھر اس پریشانی میں یسوع آ گیا۔ اس نے نیچے دیکھا، اس نے کہا میں ایک آدمی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک پھول مرجھا جاتا ہے اور بہار میں ایک بار پھر کھل اٹھتا ہے، اور جیسے ایک درخت معکوف ہو جاتا ہے تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ ایک بار پھر شگوفے لاتا ہے۔ بس اس نے تمام نباتاتی زندگی کو ایک بار پھر سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے کہا ایک انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان اپنا دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ وہ جانتا تھا وہ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے کہا اس کے بیٹوں کا غم اسے ستاتا ہے پر اسے خبر نہیں۔ او کاش تو مجھے پتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرائے۔ اور ہم اس طرح وہ بات کر رہے تھے، وہ اپنی پریشانی کے اختتام پر پہنچ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے پتے جیتے ہیں اور وہ دوبارہ نکل آتے ہیں، پھول دوبارہ کھل اٹھتے ہیں، سب کچھ دوبارہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ایک انسان مر کر پڑا رہتا ہے اور انسان اپنا دم چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی اسی پریشانی میں مبتلا تھا کیونکہ وہ اس زمانے میں تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا تو پھر یسوع آ گیا۔ خدا نے اس کے سر کو آسمان کی جانب کیا اور اس نے یسوع کو آخری دنوں میں آتے دیکھا۔ وہ تاریخ گڑی تھی جب اس کی بیوی نے کہا تھا خدا کی تکفیر کر اور مر جا، تو بھی اس نے جواب دیا اے عورت تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ حتیٰ کہ اس کی بیوی اس سے منہ موڑ گئی، اس کی کلیسیا اس سے منہ موڑ گئی، ہر کوئی اس سے منہ موڑ گیا تھا۔ اس تاریخ گھڑی میں وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے، اور پھر یسوع آ گیا اور پھر وہ پکار اٹھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ تب اس کی تاریخ گھڑی میں یسوع آ گیا۔ جی ہاں جناب، موسیٰ کو دیکھیں، موسیٰ پر بھی اسرائیل میں تاریخ گھڑی آئی تھی جب وہ ٹھیک فرض کی راہ پر گامزن تھا۔ جاڑی میں خدا سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، اور وہ وہاں گیا اور یونیس اور یمبریس جیسے نقل کرنے والے تمام قسم کے لوگوں کا مقابلہ کیا جو اس کی خدمت کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تمام صورتحال میں وہ خدا کے سامنے سچا کھڑا تھا، اور آخر کار اس نے اسرائیل کو یقین کرنے پر مائل کر لیا، اور پھر وہ مصر سے نکلے اور وعدے کی سرزمین کو جا رہے تھے جس کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر میری عبادت کرو گے۔ یہ خدا کا کلام تھا، اور موسیٰ جانتا تھا کہ مجھے اس پہاڑ پر جانا ہے۔ آمین۔ خدا نے یوں کہا ہے، اور فرعون اسے ہلاک نہیں کر سکتا تھا، شیطان اسے ہلاک نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی اسے مار نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اس پہاڑ کی جانب جا رہا تھا۔ آمین، ہاللویا۔ اب میں مذہبی جوش محسوس کرتا ہوں۔ وہ اس پہاڑ کی جانب جا رہا تھا، بس ہم بھی جلال کی جانب اپنی راہ پر گامزن ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو ہمیں جانے سے روک سکتا ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کی تصدیق کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی حال میں وہ اس کام کو کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ اپنے راہ پر ٹھیک اپنے فرض کی راہ پر گامزن تھا، اور جب وہ وہاں تھا تو وہ پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سنا، اس نے اپنے پیچھے گرج کی آواز سنی۔ یہ کیا تھا؟ فرعون کے رتھ جو ہزاروں کی تعداد میں آ رہے تھے، نیزوں اور دوسری چیزوں سے مسلح تھے تاکہ انہیں پکڑ لیں اور انہیں مار ڈالیں، اور آگے بحر کلزم تھا جس نے انہیں روک رکھا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ بس وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ سب لوگ چلا رہے تھے او ہم یہاں اسی گھڑی کے لیے ہیں تاکہ فرعون ہمیں ہلاک کر ڈالے اور اس کی تلواریں ہمیں چیر ڈالیں اور ہمارے بچے اس بیابان میں ہلاک ہو جائیں۔ موسیٰ پکار اٹھا اے میرے خدایا، اور پھر یسوع منظر پر آ گیا۔ وہ آگ کا ستون تھا، یہ سچ ہے۔ وہ نیچے اتر آیا اور وہ اس کے اور خطرے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ آمین۔ وہ ہمارا درمیانی ہے، وہ بیچ میں ایک درمیانی کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے۔ آمین، درمیانی کی حیثیت سے۔ اور وہ وہاں کھڑا ہو گیا، اور مصریوں کے لیے تاریکی چھا گئی کیونکہ وہ اس کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے وہ روشنی تھا تاکہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ پھر صبح میں آندھی نے شدت سے چلنا شروع کر دیا۔ پھر اس رات اس نے کیا کیا تھا؟ وہ آگ کے ستون کی صورت میں آ گیا تھا۔ یاد رکھیں، وہ آج بھی وہی آگ کا ستون ہے۔ جی ہاں جناب، جب وہ زمین پر تھا تو اس نے کہا میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ اور اس کے مرنے، دفن ہونے، جی اٹھنے اور صعود کر جانے کے بعد مقدس پالوس دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، تو اسی آگ کے ستون کے وسیلے سے
اس کو پھٹکا گیا۔ یاد رکھیں وہ ایک عبرانی تھا، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے، کیپیٹل LORD یعنی ایلوہیم، تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ وہ اول اور آخر ہے، وہ آج بھی وہی ہے۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ میں تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔ وہی آپ کا ستون، وہی خدا ویسے ہی وعدے کے ساتھ ویسے ہی کام کر رہا ہے۔ آمین، اور اپنے کلام کو مجسم کر رہا ہے۔ میں قیامت اور زندگی ہوں، میں ہی وہ ہوں جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ جی ہاں جناب، جی ہاں، لکھا ہے ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، اس نے کہا اور وہ سب کے سب مر گئے، لیکن میں جو ہوں سو میں ہوں۔ موسیٰ کے ساتھ چلتی ہوئی جاڑی میں جو تھا وہ میں ہوں، نہ کہ میں تھا بلکہ میں ہوں جو ہمیشہ زمانہ حال میں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ پیچھے ٹھیک اس جگہ تھا تو مسیح نیچے اتر آیا تھا۔ اب بائبل اس کو یوں بیان کرتی ہے کہ موسیٰ نے مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ مسیح کے لیے لان تان اٹھانا، مسیح مسیح کیا ہوا تھا، لوگوس جو خدا سے نکلا تھا، فرشتہ، بائبل پڑھنے والے جانتے ہیں فرشتہ مسیح تھا، اور وہاں وہ بیابان میں تھا۔ وہ منظر پر اس صورت میں آیا تھا جس میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے تھا، خدا کو جلال ملے۔ آج بھی وہ بالکل اسی مسیح کی صورت میں آتا ہے اور اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ خدا نے انہیں بتایا تھا کہ وہ انہیں نکال لے جائے گا، وہ یہی کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے کلام کی بدولت وہاں کھڑا ہونے آیا تھا تاکہ اسے ثابت کرے، جیسے مارتا کے ساتھ اس نے کیا تھا۔ پھر بعد میں اس نے آ کر ایسا کیا، اس نے اسے بلایا اور اس نے کہا موسیٰ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ اس قوم سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں۔ اس تاریک گھڑی میں اس نے بحر کلزم کو کھول دیا اور وہ خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اپنا سفر کرتے ہوئے پار چلے گئے۔ جی ہاں، جب موسیٰ تاریک گھڑی میں تھا تو اسی وقت یسوع منظر پر آ گیا۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، اور پھر اس نے موسیٰ کو بلایا۔ ہم آپ کی توجہ ایک دوسرے آدمی کی جانب متوجہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کا نام یائر تھا۔ آج بھی دنیا میں ان میں سے بہت سارے ہیں۔ وہ ایک چھپا ہوا ایماندار تھا، وہ یسوع سے محبت کرتا تھا، اس نے اس کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ اس پر ایمان رکھتا تھا، لیکن آپ توجہ دیں وہ خود ایک تنظیم کے ساتھ منسلک تھا۔ جی ہاں، وہ باہر نہیں آ سکتا تھا اور نہ اس بات کا اقرار کر سکتا تھا۔ اس کا یقین کرتا تھا لیکن وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ غیر ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، لیکن وہ واقعی اس پر ایمان رکھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب ایک آدمی اس حالت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات خدا اس کو سامنے لاتا ہے اور ایسی پریشانی میں لاتا ہے جب ہم واقعی اپنا رنگ دکھاتے ہیں کہ ہم حقیقت میں کیا ہیں۔ بس وہ وہاں تھا اور وہ غیر ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا اور وہ وہاں جاتا تھا اور اس نے اپنا نام کتاب میں لکھوایا ہوا تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک کاہن تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی اقرار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے کھانے کی ٹکٹ تھی، لیکن پھر بھی وہ یسوع پر ایمان رکھتا تھا۔ ایک دن اس کی لڑکی بیمار ہو گئی۔ او میرے خدا، اس نے اس میں کوئی شک نہیں، اس آدمی نے اس نے ضرور ڈاکٹر کو بلایا ہوگا۔ ڈاکٹر آ گیا اور بچی کو دیکھا، اس کا بخار بد سے بدتر ہوتا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس قدر گرم ہو گئی اور وغیرہ وغیرہ، اور آخر کار وہ موت کی آگوش میں چلی گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، اب اس کو کچھ کرنا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب اس نے سوچا چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہے، بس مجھے اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اس نے انتظار نہیں کیا کہ رات ہو جائے جیسے نیکودیمس نے چھپ کر بات چیت کی تھی۔ اب عمل کا وقت آ گیا تھا اور قدم اٹھانے کا وقت آ گیا تھا، اور اسے اس وقت ضرور قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا خیال ہے کہ اب بھی بالکل ویسا ہی وقت ہے۔ قدم اٹھانے کا یہ وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ لگ کرنے والی قطار ہر ایک مرد اور عورت کے لیے ہے اور ہر ایک بچے کے لیے ہے۔ بعض اوقات جب آپ اس قطار سے گزر جاتے ہیں تو پیچھے صرف ایک ہی چیز بچتی ہے اور وہ عدالت ہے۔ جب آپ رحم اور عدالت کے درمیان سے گزر جاتے ہیں تو تب آپ اس قطار سے گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس کے کاہن وہاں کھڑے ہوئے تھے اور تمام ربی اس کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور تمام رفاقت رکھنے والے لوگ اس کے ساتھ موجود تھے اور اس کی مرتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اور باہر ڈاکٹر کھڑا ہوا، اپنے ہاتھوں کو موڑ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا۔ میں جو جانتا تھا، میں ہر وہ اچھی دوائی دے چکا ہوں، اور پھر بھی ایسا ہے۔ دیکھیں، یسوع ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔
یسوع یہ کام ایک مقصد کے لیے کرتا ہے تاکہ اس شخص کو اس رنگ سے باہر لائے۔ تھوڑی دیر بعد میں یار کو اپنی چھوٹی سی ٹوپی کو لیتے اور اسے پہنتے اور اپنے کاہن والے کوٹ کو پہنتے دیکھتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ جھیل پر ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ او میرے خدایا، وہ بھاگ گیا۔ اس پریشانی کی گھڑی میں اسے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کلام کا ظہور ہے یا وہ اپنی بچی کو مرتے ہوئے دیکھتا۔ وہ ایک کاہن تھا اور اس نے کلام کو پڑھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ خدا کا ظہور ہے۔ خدا نے مسیح میں ہو کر خود دنیا سے میل ملاپ کر لیا۔ وہ یہ جانتا تھا اور اس کو اس بات کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس نے یہ غلطی کی اور اس کی بچی مر گئی اور وہ اپنا اقرار کرتا ہے جب وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اور تقریباً یہی وقت تھا جب یسوع وہاں آ گیا۔ وہ اسے ملنے گیا۔ اس نے فرمایا، اس نے کہا، جو کچھ تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور راہ میں جاتے ہوئے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور یہ ایک تاریک چیز تھی۔ اس نے اپنا اقرار کر لیا تھا کہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نے خود کو مذہبی رسوم سے الگ کر لیا تھا اور خود کو دنیا کے سامنے لے آیا تھا کہ وہ یسوع پر ایمان رکھنے والا ایک ایماندار ہے۔ اور ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اب کسی کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے۔ وہ کل مری تھی، وہ مر گئی ہے، اب مزید نادان نہ بن، ایسا مت کر۔ اور اس کا چھوٹا سا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ لیکن اس نے غور سے یسوع کی ان آنکھوں میں دیکھا تو اس نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا اگر تو خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہے تو خوف نہ کر؟ تو کس بات کے متعلق خوف زدہ ہے؟ میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں جاؤں گا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ آئے گا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا اور یہاں وہ یہ کام کر رہا ہے۔ آمین۔ اس نے کہا وہ آخری دنوں میں زمین پر کھڑا ہوگا اور یہ کام کرے گا جیسے اس نے کیے تھے، جیسا کہ گزری رات ہم نے پڑھا تھا اور یہ بات چیت کی تھی۔ وہ یہاں یہ کام کر رہا ہے، تو پھر آپ کس کے بارے میں خوفزدہ ہیں؟ یاد رکھیں، جب وہ آیا تو اس نے اس لڑکی کو موت سے بلا لیا۔ وہ منظر پر آ گیا اور اس نے اس کو موت سے زندگی میں بلا لیا۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے اندھے برتمائی پر تاریخ گڑی نے حملہ کیا۔ یرہو میں فل بزنس مین والوں کی طرح کے ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا اور وہاں یسوع موجود تھا اور وہاں اس کے ساتھ زکئی تھا اور وہ اس سے ایک درخت کے نیچے گلی میں ملا تھا۔ بس وہ وہاں تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اہتمام نہیں کیا تھا، سمجھے؟ بس اس وقت جب وہ نیچے اترا تھا تو اس نے اس اندھے کو دیکھا تھا اور پھر زکئی یسوع کے ساتھ چلا گیا تھا۔ بوڑھا اندھا برتمائی اس وقت سے اندھا تھا جب وہ ایک چھوٹا بچہ ہی تھا۔ بس اس نے سوچا کہ شاید یسوع اس گیٹ سے آئے اور وہ انتظار کر رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے بہت بڑی بھیڑ کا شور سنا اور اس نے ایک کاہن کو یہ کہتے ہوئے سنا، ارے تم اوپر پہاڑی پر جا رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ ہم نے سنا ہے کہ تو نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ دیکھ، ہمارے پاس پورا قبرستان بھرا پڑا ہے۔ اگر تو مسیح ہے تو یہاں آ اور ان مردوں کو زندہ کر۔ آپ جانتے ہیں بالکل ویسا ہی شیطان آج بھی موجود ہے۔ غور کریں، بالکل ویسے ہی مذہب کی صورت میں آج بھی یہ یہاں موجود ہے، سمجھے؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم اور تو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پورا قبرستان بھرا پڑا ہے۔ اور ہر کوئی شور کر رہا تھا، ہر کوئی چلا رہا تھا، نبی کو ہوشنا اور کچھ اور یہ اور وہ یا کچھ اور کہہ رہا تھا۔ کیسی الجھن تھی۔ اس بوڑھے اندھے شخص نے سوچا، مجھے وہ یاد ہے، شاید وہ باہر آ گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ آ گیا ہے، میں ہی غلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا اگر وہ کلام ہے تو وہ خدا ہے، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بس اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اس پریشانی کی گھڑی میں وہ چلا اٹھا۔ اب اگر آپ نشان لگانا چاہیں تو دیکھیں، یسوع یرہو میں تھا جہاں انہوں نے کہا کہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یسوع سے 150 گز کے فاصلے کی دوری پر بیٹھا ہوا تھا اور یسوع کے ارد گرد ہزاروں لوگ تیزی سے جا رہے تھے اور وہ اس شخص کا چلانا نہیں سن سکتا تھا، ہرگز نہیں، لیکن اس نے محسوس کیا اور وہ رک گیا۔ میں ان راتوں میں سے کسی رات اس بات پر منادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یسوع رک گیا۔ لیکن جب یسوع رک گیا تو یہ کیا تھا؟ اس نے اسے بلایا۔ مالک آ گیا ہے، فکر مند نہ ہو، شاگردوں نے کہا۔ وہ تجھے بلاتا ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے۔ اسے اس بھیڑ میں سے بلا لیا۔ وہ آج بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ کیا اس کے اندر غوطہ زن ہونا چاہیے؟ سمجھے؟ مالک آ گیا ہے اور تجھے بلاتا ہے، اور وہ تجھے اندھے پن سے روشنی میں بلا رہا ہے، تاریکی سے روشنی میں بلا رہا ہے، اور اس نے اسے موت سے زندگی میں بلا لیا۔ مالک آ گیا ہے اور تجھے بلاتا ہے،
اور جب اس نے اسے بلایا تو اس نے اسے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ ایک مرتبہ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، جو پہاڑی پر رہتی تھی اور اپنا سارا مال طبیبوں کے ہاتھ خرچ کر چکی تھی، کوئی شک نہیں کہ اس نے، بلکہ انہوں نے اپنے جانوروں کو فروخت کر دیا تھا، انہوں نے فارم کو فروخت کر دیا تھا یا اسے گروی رکھ دیا تھا، اور وہ اپنا سارا مال طبیبوں کے ہاتھ خرچ کر چکے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا تھا، بلکہ وہ اور زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور خون نہیں رک پایا تھا۔ مسلسل یہ بیماری آگے آگے بڑھتی گئی اور یوں وہ بد سے بدتر ہو گئی۔ اور ایک دن پہاڑی کے اوپر جہاں وہ رہتی تھی وہاں بیٹھی ہوئی کچھ بن رہی تھی، اس نے نیچے وادی میں نگاہ ڈالی اور اس نے ایک کشتی کو آتے دیکھا۔ ہر کسی نے دوڑنا شروع کر دیا۔ نبی کو ہوش نہ، اس نے اس کے متعلق سن رکھا تھا، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میں نیچے جاؤں گی، اور وہ وہاں چلی گئی، اور اس نے پہلے وہاں خدا کے کلام کو مجسم ہوتے دیکھا، کیونکہ وہاں یسوع کے بولنے اور اس کے دیکھنے کا انداز مختلف تھا۔ اسی سے وہ جان گئی کہ خدا اس میں تھا۔ جی ہاں جناب، وہ کہتی تھی، اگر میں صرف کسی بھی طرح سے اس کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں، اگر میں صرف اسے کسی بھی طرح سے چھو لوں، اور وہ بھیڑ میں سے نکلی اور اس نے اس کی پوشاک کو چھو لیا۔ اب یاد رکھیں، یہ اس عورت کی انگلی نہیں تھی جسے یسوع نے محسوس کیا تھا، نہیں جناب، کیونکہ فلسطینی پوشاک ڈھیلی ڈالی ہوتی تھی اور وہ ایسی تھی۔ حالانکہ پطرس نے کہا، ہر کوئی تجھے چھو رہا ہے، اس نے کہا، لیکن یہ چھونا مختلف ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کمزوری محسوس کی ہے۔ یسوع آ گیا تھا، اس کی دولت ختم ہو چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس تاریک گڑی میں ابھی تک خون نہیں رکا تھا، وہ ڈاکٹر اسے روک نہیں پائے تھے، لیکن پھر یسوع آ گیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس عورت کو بلایا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا جب تک کہ اس عورت کو تلاش نہ کر لیا، اور اس نے بتایا، تیرا خون جاری تھا لیکن اب وہ رک گیا ہے۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ خداوند آ گیا ہے اور تجھے بلاتا ہے، وہ آ گیا ہے اور وہ بلاتا ہے۔ اس نے اس عورت کی صحت کو بحال کر دیا۔ وہ عورت جو کنویں پر تھی، جس کے متعلق ہم نے گزری رات بات چیت کی تھی، جس کی تمام امیدیں جا چکی تھی، شاید ہو سکتا ہے اس کا 5واں شوہر اسے چھوڑ چکا تھا اور اس نے اس رات چھٹے کو کیا تھا، اور وہ اس کے متعلق بھی تھوڑے شک میں تھی۔ اخلاقی طور پر وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک حقیقی عورت بننا چاہتی تھی۔ وہ بلا شبہ وہ بائبل کو پڑھتی تھی، اور وہ کنویں پر دن کے تقریباً 11 بجے جا رہی تھی، کیونکہ وہ صبح سویرے وہاں نہیں آ سکتی تھی جب راست باز عورتیں آتی تھی، اور وہ پانی کے مٹکوں کو اپنے سروں پر اٹھا لیتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی۔ اس لیے وہ ان کے ساتھ مل کر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ ان میں اس زمانے میں اس بات پر علیحدگی تھی، ٹھیک اور غلط ایک ساتھ مل کر نہیں چل سکتے تھے۔ اس لیے بد چلن اپنے گھر پر ٹھہری رہتی تھی، کیونکہ وہ ان باقی عورتوں کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس قسم کی عورت کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے جب ہر کوئی اپنا پانی کا مٹکا بھر لیتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی، تب اس قسم کی عورت آتی تھی، اور اس وقت وہ وہاں اس مٹکے کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، اب وہ آدمی جس سے میں نے شادی کی ہے، یا گزری رات جس سے میں نے بندھن باندھا ہے، مجھے اس پر شک ہے۔ وہ ایک آدمی ہے، وہ بڑی عجیب حرکتیں کرتا ہے، میں اس کے متعلق ذرا بھی نہیں جانتی، کیونکہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، اور میں معاشرے سے بھی بے دخل ہوں، اور نہ میں کلیسیوں میں جا سکتی ہوں۔ وہ نہیں جانتے، ذرا ان پر توجہ دیں۔ میں نہیں جانتی اب کیا کرنا چاہیے، میں پریشانی میں ہوں، میں بائبل پڑھتی رہی ہوں، یقیناً کسی روز وہ نبی منظر پر آئے گا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات 100 سال کی دوری پر ہو یا 1000 سال کی دوری پر ہو، کیونکہ ہم ہزاروں سالوں سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہمارے پاس کلیسیائیں اور دوسری چیزیں موجود ہیں، اب ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس وقت وہ یہی سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں، جب آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے گزری رات ہمارے پاس یہ بات تھی، جب وہ اماؤس کی راہ کی جانب جا رہے تھے، جب وہ ان باتوں پر سوچ وچار کر رہی تھی، تو اس نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا، مجھے پانی پلا۔ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کی تاریک گڑی میں جب اس کا اخلاق جا چکا تھا، ہو سکتا ہے وہ ایک خوبصورت عورت ہو جو اس طرح سے جینے کے لیے گلیوں میں چھوڑ دی گئی تھی۔ بعض اوقات لڑکی کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے والدین کی غلطی ہوتی ہے جو اسے اس طرح باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ وہاں اس طرح تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے گنگریالے بال نیچے تک لٹک رہے ہوں،
لیکن وہ ٹوٹ چکی تھی اور تھکی ماندی جا رہی تھی، اور کوئی بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ ایک بچہ بھی، اور ہو سکتا ہے اس بات کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہو۔ بہرحال میں ایک بات جانتا ہوں، اس نے بائبل پڑھی ہوئی تھی اور وہ بائبل پر ایمان رکھتی تھی، اور ایک چھوٹا سا بیج اس کے دل میں موجود تھا۔ کہتی تھی اگر کبھی یہ واقعہ ہوا تو میں یہ جان جاؤں گی۔ وہ اس کے لیے پہلے سے مقرر تھی۔ اس بوڑھے یہودا کو دیکھیں جو وہاں کھڑا ہوا تھا، اور جو کچھ اس نے کیا یہ اس کی اداکاری تھی، جبکہ اس کے دل کے اندر سیاپن تھا، لیکن روشنی اس کے کاموں کو ظاہر کر رہی تھی، اور وہ اپنے دل سے اس پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اور ادھر وہ خاتون کھڑی ہوئی تھی، غور کریں، وہ اس روشنی کو حاصل نہیں کر سکا تھا، لیکن ادھر وہ خاتون تھی جو ایمان لے آئی تھی، اور اس نے اس کا یقین کیا تھا۔ اس کی زندگی سیاہ تھی، لیکن جب روشنی نے چھوا تو اس نے سیاپن کو نکال دیا، کیونکہ جب روشنی ظاہر ہوتی ہے تو وہ تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہی فرق ہے۔ دیکھیں، وہ اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ خاتون نے کہا جب یسوع نے اسے بتایا کہ وہ کتنے شور کر چکی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ ایک دم متحرک ہو گئی، وہ پریشانی میں چلی گئی، اور اس نے کہا جناب مجھے لگتا ہے آپ ایک نبی ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں جب مسیح آئے گا تو وہ ایسے کام کرے گا۔ تب اس نے اس کو بلایا، اس نے اسے بلایا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ وہ اس کو خدا کے کلام کے وسیلے پہچان گئی۔ یسوع نے اس کو اس کے گناہوں سے نکال کر زندگی میں بلا لیا، اور اس کا نام بائبل میں موجود ہے، اور آج وہ لافانی زندگی میں شامل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کو بلا سکتا ہے، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ بس جی ہاں، اس خاتون کا اخلاق ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جان گئی تھی کہ وہ دل کے خیالوں کو جانچنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس بات کو جان گئی کہ یہی مسیحا ہے۔ اس وقت جب یسوع نے کہا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، تو وہ جان گئی کہ یہ وہی ہے۔ ایک مرتبہ جب شاگرد کشتی میں تھے اور تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی، اور وہاں طوفان تھا کیونکہ وہ یسوع کے بغیر چلے گئے تھے، اور اس طرح طوفان برپا ہو گیا جس طرح لازر کے گھر میں ہوا تھا۔ تمام امیدیں ختم ہو چکی تھی، اور وہ چھوٹی سی کشتی پانی سے بھر چکی تھی، اور وہ چلا رہے تھے اور شور کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور بجلی چمک رہی تھی، اور کشتی پانی سے بھر چکی تھی، اور مستول کے ستون وغیرہ نیچے کر دیے گئے تھے، اور چپو وغیرہ ٹوٹ گئے تھے، اور یوں وہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے چلا رہے تھے۔ اور اس بڑی تاریک گڑی میں یسوع چلتا ہوا آ گیا، لیکن وہ ان کے سامنے ایک سائے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک بھوت کی طرح خوفناک دکھائی دے رہا تھا، اور وہ خوف کے مارے چلا اٹھے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، یسوع آپ کی تاریک گڑی میں آتا ہے اور آپ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا او یہ کوئی روح ہے، اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا، اور پھر اس نے انہیں بلایا اور کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ تاریک گڑی میں یسوع ان کی مدد کے لیے آ موجود ہوا۔ یسوع آ گیا اور خود کو ظاہر کیا، اور پھر ان کے قریب آیا۔ پترس نے کہا اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر آؤں۔ یسوع نے کہا آجا۔ دوستو آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ جلد ہی ان آخری دنوں میں اپنے لوگوں کے لیے آئے گا۔ اب دیکھیں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کلیسیا ایک مرتبہ پھر تاریک گڑی میں جا چکی ہے؟ میں یہاں کچھ کہنے جا رہا ہوں، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ میں نبوت کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میرے الفاظ کو لکھ لے۔ تمام تنظیمیں اقتصادی کونسل میں شمولیت کرنے جا رہی ہیں، اور ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ کونسل کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر کوئی بھی ایسی کلیسیاؤں میں یا پھر ایسے چرچز میں نہیں جا سکے گا جب تک آپ کو اپنے ہی چرچ سے ایک نشان حاصل نہیں ہو جاتا۔ تب تک آپ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے۔ آپ توجہ دیں، جیسا کہ پہلے تھا، یعنی حیوان کی چھاپ، لہٰذا یہ ایک بار پھر شروع ہونے جا رہی ہے، اور کلیسیا میں روحانی لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اور آپ پینتی کوسٹل لوگ بہرحال اس بات کو پہچان رہے ہیں۔ آپ نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ آپ کے چرچز بہت ساری پینتی کوسٹل تنظیمیں ہیں، اور مجھے ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جو لوگ اب اس میں شمولیت کر رہے ہیں، اور وہ گواہ بن چکے ہیں جو اس میں تھے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ اپنے روح القدس کے بپتسمے کی انجیلی بشارت سے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں، آپ اپنی بائبل کی تعلیم سے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں، اور ممبرز اس بات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ پہلے حقیقی نئے سرے سے پیدا شدہ مسیح لوگ ہلاک کیے جائیں گے، کیونکہ وہ کلام کے وسیلے اس بات سے خبردار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات آنے والی ہے۔ جی ہاں جناب۔
اور کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اور ٹھیک اس تاریک گھڑی میں یسوع آ گیا اور اس نے انہیں بلایا اور کہا ڈرو مت، یہ میں ہوں، میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں یہاں اپنے کلام کو ظاہر کرنے کے لیے موجود ہوں، اور جیسا وہ تب تھا ویسا ہی وہ اب ہے۔ اس نے کہا وہ ایسا کرے گا۔ او میرے خدایا، خداوند آ گیا ہے اور ہمیں بلاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بہت سارے بیمار لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تاریک گھڑی میں ہوں، لیکن یاد رکھیں خداوند آ گیا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور کسی دن کسی روز مالک آنے والا ہے اور ہر اس انسان کو بلانے والا ہے جس کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کا نام نہیں ہے تو آپ اسے حاصل کر لیں، کیونکہ وہ آنے والا ہے اور بلانے والا ہے، یہاں تک کہ جو قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے اور زندگی کے لیے باہر نکل آئیں گے۔ مالک آئے گا اور آپ کو بلائے گا، وہ آج بھی بلا رہا ہے۔ جواب دیں اور اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرا آپ کے لیے یہی مشورہ ہے۔ اس زمانے کے لیے وعدہ موجود ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہاں ہوگا اور وہ کام جو اس نے کیے تھے وہ دوبارہ کرے گا، اور ایک بار پھر خداوند آ گیا ہے اور آپ کو بلاتا ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ میرے پاس اب بھی تقریباً 6 صفحے باقی موجود ہیں، لیکن میں اب انہیں نہیں لے سکتا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، کیونکہ میں نے آپ کو جلد چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ مالک آ گیا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور جس کو وہ بلاتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور جس کو وہ بلاتا ہے اس کے لیے وہ کچھ کرتا ہے، اور جس کو وہ بلاتا ہے اسے نئی زندگی دیتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس طرح عبادت نہیں کر سکیں گے، آپ انجیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ نبی نے کہا ہے کہ میں نبوت کرتا ہوں، اور میری بات لکھ لیں کہ جب تک آپ عالمگیر کلیسیا میں شامل نہیں ہوں گے آپ آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر پائیں گے، اس طرح میسج کو نہیں سن پائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ سچے ایمانداروں کے چرچز بند ہو جائیں گے اور آپ کو حیوان کی چھاپ لینی پڑے گی۔ آئیں اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، لیکن تاریک گلی میں مالک آ جاتا ہے، استاد آ جاتا ہے اور وہ آپ کو بلاتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئیے اپنے اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو خداوند آج یہاں موجود ہے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ تو اس جگہ پر موجود ہے، تیرے نبی نے بتا دیا ہے تو اس جگہ پر موجود ہے۔ تو مارتا کے گھر گیا، تو مریم کے گھر گیا، ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو یائر کے گھر گیا، ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو ایوب کے پاس گیا، ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو جہاں جہاں گیا تو نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا مسئلہ بھی حل کر دے۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہے خدا کے آگے رکھ دیں، اسے مانگیں۔ ہاللیلویا۔ آپ نے پاپ برکت خدا کے عظیم بندہ برادر ولیم میرین برینم کو سنا ہے، دل سے ایمان رکھیں۔ اس مارتھا نے کہا ہاں خداوند میں ایمان رکھتی ہوں، بس خداوند یہی سننا چاہتا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اور خداوند آپ کے لیے سب کچھ کر دے گا۔ سب کہیں آمین آمین۔ تشریف رکھیں۔ آئیے آخر میں لیٹر سنیں گے اور اس کے بعد ہم چندے کا گیت گائیں گے، اور اس کے بعد آخری دعا جو ہے وہ ہم کریں گے اپنے پیارے بھائی یوسف سردار صاحب کے ساتھ مل کر۔ خوبصورت لیٹر کس کس نے برکت پائی ہے؟ کیا آپ کو سمجھ لگ گئی ہے؟ یسوع آتا ہے اور بلاتا ہے۔ ماسٹر 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 آف دا ہیون، ماسٹر آف دا ارتھ، ماسٹر آف دا ایوری تھنگ، ماسٹر آف دا ونڈ، ہر چیز کا ماسٹر۔ ماسٹر کسی انسان نے ہر چیز میں ماسٹری نہیں کی، لیکن یسوع ہر چیز کا ماسٹر ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے پاس ایسا ماسٹر ہے جو ہر چیز کا ماسٹر ہے، تو بس اس کو بلانے کی ضرورت ہے۔ اور جب یسوع زندگی سے چلا جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اسی لیے یسوع زندگی سے نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہنا چاہیے۔ تو کیا آپ سب خوش ہیں؟ آپ کو پتا جب یہ ماسٹر نیچے گیا مرا دفن ہوا تیسرے دن، اور نیچے 3 دن منادی کی، اور جب نیچے گیا اور جا کر اس نے جتنے مردے آدم سے لے کر یسوع مسیح کے زمانے تک تھے سب کو زندہ کیا۔ تو آپ کو پتا جب اسی ماسٹر نے آدم کو زندہ کیا تو آدم نے ہوا سے کہا ہوا ماسٹر آ گیا ہے، ماسٹر آ گیا ہے۔
और हवा ने सेत से कहा सेत उठ जा, मास्टर आ गया है। और सेत ने हाबल से कहा उठ जा, मास्टर आ गया है। और इसी तरह तमाम मुकद्दसीन हालेलुया इब्राहिम के पास गए और इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम ने सारा से कहा सारा उठ जा, मास्टर आ गया है, क़यामत और जिंदगी में। तो वो जहां जहां गया उसने वहां पर लोगों को जिंदा कर दिया। मास्टर आ गया है। लेकिन उनके लिए जो ईमान रखते हैं, लेटर सुनेंगे और इसके बाद हम आपको पता है आदित्य के हो रहे हैं लेटर ब्रदर जोसेफ ब्रैनम एंड द ब्रैनम टैबरनेकल। ऐ कलाम की दुल्हन, हम तारीकी घड़ियों में जी रहे हैं, लेकिन तो भी हमें कुछ डर नहीं है, क्योंकि उस्ताद आ चुका है। वो आखिरी जमाने में अपना कलाम पूरा करने के लिए आ चुका है। जो कि वो था वो आज भी हर तरफ उस्ताद आ चुका है। और शनाख्त तब थी वही बिल्कुल आज भी है। वो अब भी खुदा का कलाम ही है, जो कि खुद अपने अजीम सातवें फरिश्ता पैगंबर के इंसानी जिस्म में जाहिर हुआ और हम पर आश्कारा किया कि हम उसकी जिंदा कलाम की दुल्हन हैं। हमारे पास मजीद बहस या गड़बड़ करने का वक्त मौजूद नहीं है। का टाइम नहीं है हमारे पास भाई। निकल आए हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें आगे को ही जाना है। रूह कुदस हमारे दरमियान आ चुका है। खुदावंद यीशु रूह की सूरत में खुद अपने नबी के वसीला आश्कारा जाहिर हुआ है कि वही दुल्हन के लिए खुदा की आवाज है। उसने फरमाया कि वो आएगा, उसने कहा कि वो ऐसा करेगा, उसने कहा था कि वो आखिरी दिनों में खुद मंजर पर आ जाएगा और उन तमाम चीजों को करेगा जो कि उसने जिस्म में होते हुए पहली बार की थी, और अब वो यहाँ इन्हें कर रहा है। आप फक्त किस चीज के मुतालिक खौफजदा हैं? किसी भी चीज से नहीं। किसी चीज की हम जलाल की जानिब अपने रास्ते पर हैं, कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। खुदा अपने कलाम की खुद शनाख्त करेगा। मुझे नहीं परवाह कि क्या वाकया होगा, लेकिन अब एक्शन का वक्त आ चुका है। अमल का आया ईमान रखें या फिर ना रखें, वो अलग करने वाली लाइन जो कि हर एक आदमी और औरत के दरमियान होती है वो आ चुकी है। हम एक मकसद के लिए पैदा किए गए थे। जब वो रोशनी आप पर आ गई तो उसने तमाम अंधेरे को आपसे दूर कर दिया। जब आपने टेप्स पर उसकी आवाज को आपसे बात करते हुए सुना तो कुछ वाकया हुआ। सबने सुना तो कहीं आमीन से बात की। उसने कहा उस्ताद आ चुका है, उस्ताद आ चुका है, बुला रहा है। मजीद फिक्रमंद ना हो, मजीद खौफजदा ना हो, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू ही मेरी दुल्हन है। ऐ लोगों पुर यकीन रहें, आधे रास्ते से वापस मुड़ने का मौका ना लें। खुदा का एक ही प्रोग्राम है और वो उसका कलाम है जो कि टेप्स पर रिकॉर्ड किया गया है। बस उस्ताद आ चुका है और आपको बुला रहा है। खुदा के मुहैया करदा रास्ता पर वापस आ जाएं। बस उस्ताद एक बार फिर से अपनी दुल्हन को दुनिया के शुगिर्द मुत्तहिद करेगा, जो कि उसकी आवाज के वसीला होगी। वो हमारी हौसला अफजाई करेगा, हमारी यकीन दहानी करेगा, हमें शिफा देगा और अपनी अजीम हजूरी को हमारे दरमियान लाकर हमें बताएगा। उस्ताद आ चुका है, उस्ताद आ चुका है। ओ गुनाहगारों, ओ बीमार लोगों, क्या आप नहीं देखते हैं कि खुदावंद बनी नौ इंसान की सूरत में ईमानदारों के दरमियान मुजस्सम हुआ है? वो अपने ईमानदार बच्चों को सेहत की जानिब बुलाने के लिए आ गया है और वो गुनाहगारों को तौबा की जानिब बुलाने के लिए आ गया है। ऐ बरकश्ता तीसरा रुकन, उस्ताद आ गया है, आपको बुलाता है। इस इतवार दुल्हन पर रूह कुदस का क्या ही शानदार उंडेल आ जाना होगा, जबकि खुदा एक बार फिर से अपने बच्चों को इकट्ठा करता है और हमारे घरों में दाखिल होता है, जो कि हमारा चर्च है, हमारा जमा होना है। और वो हमें पुकार कर कहता है, उस्ताद आता है और बुलाता है। जिस चीज की भी जरूरत है वो पूरी हो चुकी है। भाइयों और बहनों, होने पाए कि ये लफ्ज हमारे दिलों में गहरे तौर पर असर कर जाए। जिस किसी चीज की भी आपको जरूरत है, बस उस्ताद आता है और वो आपको देता है। ऐ खुदावन आसमानी बाप, ये एक बार फिर से होने दे। ये तमाम बातें जो मैंने कही है, यीशु आ गया है और तुझे बुलाता है। जब वो आता है तो वो क्या करता है? वो बुलाता है। खुदावन एक बार फिर से होने दे कि आज रात रूहुल कुद्दस लोगों के दरमियान यानी रूह की सूरत में खुदावन यीशु आए। होने दे कि वो आज रात आए और खुद को जाहिर करे और इसी वक्त खुद को आश्कारा करे। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 64-02 अपने पूले हिलाएं जरा, हालेलुया, और बुलाया वक्त और यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उस्ताद आ गया है यार माँ बाप और आपको बुलाता है। भाई साहब, ए बरगश्ता एंड शालोम। लिसन, एक टोन का नाम मैंने रखा है बरगश्ता टोन। ए बरगश्ता रुकन,
उस्ताद आ गया है और तुझे बुलाता है। बरगश्ता जो गुमराह हो गया, उस्ताद आ गया है और तुझे बुलाता है। आइए गीत गाते हैं और इसी दौरान वी शैल कलेक्ट द ऑफरिंग ड्यूरिंग दिस लास्ट सॉन्ग, और इसके बाद दुआ करेंगे और इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्या आप सब लेटर के वसीला बरकत पाते हैं? गॉड ब्लेस यू। देखें, थोड़ा खुदा की बातें थोड़ी आउट ऑफ वे होती हैं, जो बचपन से दुआएं नमाजें कर रहे हैं ना, उससे हटकर होती हैं, समझ गए ना? तो फिर इसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जिसको समझ लग जाती है वो आधे रास्ते से फिर वापस नहीं जाता है। हाँ भाई, शाबाश। गाना पसंद करेंगे? कमाल गीत है, व्हाट अ ब्लेस सॉन्ग। 26 साल पहले ये गीत मैंने गाया था। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। आमीन। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। Yes, amen. In the name of Lord Jesus Christ, touch every single person, my Lord. राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। फूलों में, इन बहारों में, इन सितारों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। राजा जी हालेलुया। राजा जी आप जो
यूसुफ सरदार को माइक दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी आपके लिए दुआ की जाएगी, बीमारों के लिए भी दुआ की जाएगी, कमजोरों के लिए भी दुआ की जाएगी। अगर आपकी कोई दरखास्त है तो खुदावंद यीशु के कदमों में रख दे। दिस इज द लास्ट प्रेयर, आखिरी दुआ है और इसी मस्सा में हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आप भी अपने लिए दुआ कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। एक दूसरे के लिए दुआ करें, वो आपके लिए दुआ करे, आप उसके लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। और भाई यूसुफ दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वंडरफुल जीसस। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका मस्सा इस जगह पर मौजूद है। एवरीवन 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 एवरीवन। हालेलुया। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा इस भरपूर मसा के लिए खुदा। थैंक यू लॉर्ड। इस भरपूर खुदा ताकत के लिए खुदा शुक्र जो तूने हमें दे दी है खुदा। शुक्र हो। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। शुक्र हो खुदा। हम अपने टूटे फूटे लफ्जों में खुदावंद तुझे बड़ा करते हैं खुदा। हालेलुया। खुदावंद हमारी जुबान कुछ भी नहीं खुदावंद, तू हमें लफ्ज देता है। Yes, my Lord. ए खुदावंद तू अपने नबी का मुंह बनकर खुदा अपने लोगों को कुव्वत देता है मेरे खुदा। आमीन आमीन आमीन। ए खुदावंद तू काबू जैसा जोर देता है। Yes, sir. ए खुदावंद तू उस्ताद है खुदा। आमीन। तू अपने लोगों में आन मौजूद हुआ है मेरे खुदा। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद। तू जिंदा है मेरे खुदा आमीन। और अपने बच्चों को जिंदा कर देता है मेरे खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा आज की खूबसूरत मस्सा के लिए। हालेलुया। तेरी पाक हजूरी के लिए मेरे खुदा, शुक्र, तेरे जोर के लिए खुदा शुक्र हो मैं खुदा। शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। तू खुशबू है मेरे खुदा। Yes, hallelujah. ए खुदा हम तेरी खुशबू से जिंदा है बाबा। आमीन। तेरी खुशबू से खुदा Yes. हम तरोताजा होते हैं मेरे Yes, खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। ए खुदा तेरे बंदा के लिए खुदा शुक्र। ए खुदा हम अपने नबी के लिए शुक्र करते हैं। Thank you, खुदावंद। Jesus. इस आज के दौर में खुदा तूने हमें आखिरी नबी दे दिया खुदावंद जो सबसे आखिरी था खुदा। ए खुदावंद अब सारा काम कंप्लीट होने को है मेरे खुदा। ए खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने वो आवाज सुन ली है मेरे। आमीन आमीन। ए खुदा मैं बड़ा खुश नसीब हूँ खुदा हालेलुया। कि मैंने वो आवाज सुन ली है मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे कानों ने वो आवाज सुन ली है Yes, मेरे खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा इस हसीन कलाम के लिए खुदा। ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो मेरे खुदा कि मेरे बच्चों ने तेरी आवाज सुन ली है मेरे आमीन। खुदा। ऐ खुदावन हम तेरे बच्चे हैं मेरे खुदा। तेरा शुक्र। हम सब तेरे बच्चे हैं मेरे खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ खुदा इस हसीन कलाम के लिए मेरे खुदा। हालेलुया। ऐ खुदा खुदा मरते दम तक खुदा हम तेरे हालेलुया, कलाम के साथ हालेलुया। जिंदा रहे खुदा। Yes, my Lord. कोई इब्लीस की ताकत हमें गिरा ना पाए खुदावंद। Yes, my ऐ खुदावंद जब हम गिरते हैं खुदा तो तू हमें फिर उठाता है मेरे Yes. खुदा। जिस तरह खुदावंद खुदा तूने अय्यूब को उठाया बाबा। Yes, hallelujah. ऐ खुदावंद खुदा हम तेरे बच्चे हैं मेरे खुदा और तू हमारा उस्ताद है खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसकी मोहब्बत, उसकी रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे खुदावंद यीशु के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहनें बहनों से हाथ मिलाएं और भाई भाइयों से कहें गॉड ब्लेस यू। इबादत हो चुकी सलामती से हर इतवार को सुबह 10 बजे और जुमे को 7:30 बजे इबादत होती है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो।